बायोपल्स में खुश आमदीद। साइंस की दुनिया से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप कायनात, जिंदगी और साइंस के राज जानना चाहते हैं तो बायोपल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद इंसानियत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा सवाल है। आखिर हम यहाँ आए कैसे? इस सैयारे पर जिंदगी का आगाज कैसे हुआ? जी, ये एक ऐसी जासूसी कहानी है जिसके सुराग अरबों साल पुराने हैं और आज हम इस कहानी को सुलझाने की कोशिश करेंगे डेविड डब्ल्यू डेमर की किताब फर्स्ट लाइफ की मदद से। बिल्कुल, ये किताब हमें बताती है कि कैसे सितारों, कदीम पत्थरों और जमीन के आतिशफशानी माहौल ने मिलकर जिंदगी की पहली चिंगारी को भड़काया। और ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, इसमें कई मोड़ हैं। हम कायनात की पैदाइश से शुरू करेंगे, देखेंगे कि जिंदगी के लिए जरूरी मसाले कहाँ तैयार हुए। अच्छा। फिर ये देखेंगे कि वो मसाले जमीन तक कैसे पहुंचे और आखिर में वो कौन सी जगह थी जहां ये सब कुछ पककर जिंदगी की शक्ल इख्तियार कर गया। तो चलें इस जासूसी कहानी का पहला सुराग देखते हैं। किताब के मुताबिक ये हमें 1969 में आया। ऑस्ट्रेलिया से मिला जब आसमान से एक आग का गोला गिरा, मर्चिसन शहाब साकिब। जी, और इसने हमारे सोचने का अंदाज ही बदल दिया। ये कोई आम पत्थर नहीं था। क्यों? क्या खास था उसमें? ये एक किस्म का, आप कह लें कि टाइम कैप्सूल था। ये एक कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट था। कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट? यानी कार्बन से भरपूर एक ऐसा कदीम पत्थर जिसकी उम्र तकरीबन 4.6 अरब साल थी। 4.6 अरब साल? मतलब ये हमारी जमीन से भी पुराना है। जी हाँ, हमारे सूरज और जमीन से भी पुराना। और जब साइंसदानों ने इसका तज्जिया किया तो वो हैरान रह गए। किस बात पर? इस पत्थर के अंदर उन्हें नामियाती मुरक्कबात यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक पूरा खजाना मिला। नामियाती मुरक्कबात? यानी वो मॉलिक्यूल्स जो जिंदगी की बुनियाद हैं? बिल्कुल वही, खास तौर पर अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स, जिनसे प्रोटीन बनते हैं। जी, और प्रोटीन हमारे जिस्म की हर चीज बनाते हैं, बालों से लेकर पट्ठों तक। इस एक पत्थर में 70 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड्स मिले। 70 से ज्यादा? जी, इससे पहले साइंसदानों का ख्याल था कि ये पेचीदा मॉलिक्यूल्स सिर्फ जमीन के मखसूस हालात में ही बन सकते हैं। लेकिन मर्चिसन ने ये गलत साबित कर दिया। बिल्कुल, उसने साबित किया कि ये मॉलिक्यूल्स तो खला में, सितारों के आसपास ठंडे गैस के बादलों में खुद ब खुद बन सकते हैं। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब आप कह रही हैं कि जिंदगी के बुनियादी अज्जा जमीन पर नहीं बने बल्कि खला से डिलीवर हुए? यही इस दरियाफ्त का सबसे बड़ा इंकिशाफ था। उसने ये नजरिया दिया कि इब्तदाई जमीन पर ये बुनियादी अज्जा शहाबे साकिब और दुमकीतों की बारिश के जरिए पहुंचाए गए थे। वाह! किताब के मुसन्निफ डेविड डाइमर ने तो इसका ज़ाती तजर्बा भी किया था, है ना? जी, एक बहुत ही दिलचस्प तजर्बा। वो लिखते हैं कि जब उन्होंने लैब में इस शहाबे साकिब के एक छोटे से टुकड़े को पीसा तो उससे एक अजीब मीठी सी बू खारिज हुई। वो एक 4.5 अरब साल पुराने पत्थर से कैसी बू थी वो? वो इसे कदीम और गैर जमीनी बो कहते हैं, जैसे तारकोल और फॉर्मेल्डिहाइड का मुरक्कब हो। अच्छा। ये उन अरबों साल पुराने नामियाती मुरक्कबात की बू थी जो उस पत्थर में कैद थे। डेमर कहते हैं कि उन्हें लगा जैसे वो कायनात की तारीख को बराह रास्त सूंघ रहे हों। ये तो वाकई एक गहरा तजुर्बा होगा। तो पहला सुराग हमें मिल गया। जिंदगी के बुनियादी मॉलिक्यूल्स खला से आए। लेकिन अगर हम उससे भी एक कदम पीछे जाएं, तो ये मॉलिक्यूल्स जिन अनासिर से बने हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, वो कहाँ से आए? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हमें सितारों की तरफ ले जाता है। सितारे? जी, सितारों को कायनात की बहुत बड़ी भट्टियां समझें। जब बिग बैंग हुआ तो उसने सिर्फ सबसे हल्के अनासिर बनाए, हाइड्रोजन और हीलियम। जो जिंदगी के लिए काफी नहीं थे। बिल्कुल नहीं, जिंदगी के लिए जरूरी भारी मसाले जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा उन सितारों की भट्टियों में अरबों साल तक पकते रहे। तो ये जो कहा जाता है कि हम सितारों की धूल से बने हैं, जी, ये सिर्फ एक शायराना बात नहीं,
یہ ایک سائنسی حقیقت ہے؟ یہ ایک ٹھوس سائنسی حقیقت ہے۔ سائنسدان فریڈ آئل نے یہ نظریہ پیش کیا تھا، اسٹیلر نیوکلیوسنتھسس۔ اچھا۔ ستارے اپنی زندگی میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کو بھاری عناصر میں تبدیل کرتے ہیں، اور جب ایک بہت بڑا ستارہ پھٹتا ہے جسے سپر نووا کہتے ہیں، تب وہ یہ سارے بنائے ہوئے عناصر خلا میں پھینک دیتا ہے؟ بالکل، کاربن، آکسیجن، نائٹروجن، لوہا، سب کچھ کہکشاں میں پھیل جاتا ہے۔ اور پھر اسی دھول سے نئے ستارے اور سیارے بنتے ہیں؟ جیسے ہماری زمین، مطلب ہمارے خون میں دوڑنے والا لوہا اور ہمارے ڈی این اے کا کاربن سب کسی قدیم پھٹنے والے ستارے کی بقایات ہیں۔ یہی اس کتاب کا مرکزی پیغام ہے کہ زندگی کا تعلق صرف زمین سے نہیں بلکہ پوری کائنات سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک کی کہانی یہ ہے کہ ہمارے پاس اجزاء آ گئے ہیں۔ جی۔ ستارے کی بھٹیوں میں عناصر پکے، خلا میں ان سے مالیکیولز بنے، اور مرچسن جیسے شہاب ثاقب نے وہ اجزاء زمین پر پہنچا دیے، بالکل ایک گروسری ڈیلیوری کی طرح۔ لیکن صرف آٹا، انڈے اور چینی کا ڈھیر کیک تو نہیں ہوتا ہے نا، آپ کو ایک کچن چاہیے، ایک صحیح درجہ حرارت، ایک ترکیب۔ صحیح۔ تو اس افراتفری سے بھری ابتدائی زمین پر وہ کچن کہاں تھی؟ وہ جگہ کہاں تھی جہاں یہ بے جان اجزاء زندگی میں ڈھل سکتے تھے؟ دیکھیں، یہ اس پہیلی کا سب سے متنازع حصہ ہے۔ اس پر سائنسدانوں میں شدید بحث ہے۔ اچھا، کیا کیا نظریات ہیں؟ ایک مشہور نظریہ سمندر کی گہرائی میں موجود ہائیڈرو تھرمل بینٹس کا ہے۔ یہ گرم پانی کے چشمے ہیں جہاں سے توانائی اور کیمیکلز نکلتے ہیں۔ ہاں، میں نے اس کے بارے میں سنا ہے۔ یہ تو ایک مضبوط امیدوار لگتا ہے۔ لگتا تو ہے، لیکن کتاب کے مصنف اس سے پوری طرح متفق نہیں۔ ایک اور نظریہ برفانی چادروں کا بھی ہے۔ برف؟ جی، جہاں ٹھنڈک کی وجہ سے نامیاتی مالیکیول زیادہ مستحکم رہ سکتے تھے۔ لیکن ڈمرٹ جس نظریے پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں وہ چارلز ڈارون کے ایک پرانے خیال سے ملتا جلتا ہے: گرم چھوٹے تالاب۔ گرم چھوٹے تالاب، یہ تو تھوڑا عجیب ہے۔ ہم تو ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ زندگی سمندر میں شروع ہوئی۔ بالکل، اور یہ ایک بہترین سوال ہے کہ سمندر میں کیا خرابی تھی؟ ہاں، کیا خرابی تھی؟ کتاب کے مطابق سمندر میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ وہ بہت بڑا ہے۔ بہت بڑا؟ جی، اگر خلا سے آنے والے قیمتی نامیاتی مرکبات اتنے بڑے سمندر میں گرتے تو وہ فوراً پھیل جاتے، ڈائلیوٹ ہو جاتے۔ ان کا ارتکاز اتنا کم ہو جاتا کہ ان کا آپس میں مل کر کچھ بنانے کا امکان تقریباً صفر ہو جاتا۔ اچھا، جیسے ایک چینی کا دانہ سوئمنگ پول میں گھول دیں۔ بالکل وہی مثال۔ ڈیمر کا نظریہ یہ ہے کہ زندگی کو شروع ہونے کے لیے ایک محدود مرکز جگہ کی ضرورت تھی، بالکل ایک ٹیسٹ ٹیوب کی طرح۔ تو یہ گرم چھوٹے تالاب کہاں تھے؟ یہ تالاب آتش فشانی علاقوں کے قریب زمین پر موجود تھے۔ تصور کریں کہ ابتدائی زمین پر ہر طرف آتش فشاں پھیٹ رہے ہیں، ان سے گیسیں اور معدنیات نکل رہی ہیں۔ اور جب بارش ہوتی تو ان علاقوں میں میٹھے پانی کے چھوٹے چھوٹے تالاب بن جاتے۔ ان تالابوں میں آتش فشاں سے نکلنے والے کیمیکلز اور خلا سے آنے والے نامیاتی مرکبات سب ایک جگہ جمع ہو جاتے۔ ایک گاڑھا کیمیائی سوپ۔ جی، اور ان تالابوں کا ایک اور بہت بڑا فائدہ تھا: خشک اور گیلے ہونے کا چکر، یعنی ویٹ ڈرائی سائیکلز۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ دن میں سورج کی گرمی سے تالاب خشک ہو جاتا، جس سے سارے مالیکیولز ایک دوسرے کے قریب آ جاتے؟ بالکل، اور آپس میں جڑ کر لمبی زنجیریں یعنی پالیمر بنا لیتے۔ پھر اگلی بارش میں تالاب دوبارہ بھر جاتا۔ یہ بار بار خشک اور گیلا ہونے کا عمل سادہ مالیکیولز کو پیچیدہ بنانے کے لیے بہت اہم تھا۔ اور یہ عمل سمندر کی تہہ میں ممکن نہیں تھا؟ ناممکن تھا۔ یہ تو بہت منطقی لگتا ہے، لیکن صرف صحیح جگہ ہونا ہی کافی نہیں ہوتا۔ زندگی تو بہت نازک ہوتی ہے، اس کے لیے کچھ خاص شرائط بھی تو ہوں گی۔ جی، اور کتاب ان 3 بنیادی شرائط کو بہت واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ کون سی 3 شرائط؟ اور بہت زیادہ ٹھنڈک انہیں جما دے گی۔ صحیح، تو زندگی کے آغاز کے لیے پانی کے نقطۂ ابال یعنی 100 ڈگری سیلسیس سے کم درجہ حرارت کی ضرورت تھی۔ آتش فشانی تالابوں کے کنارے ایسے علاقے ہو سکتے تھے جہاں درجہ حرارت بالکل مناسب تھا۔ ٹھیک ہے، درجہ حرارت ہو گیا۔ دوسری شرط یقیناً پانی ہوگا۔ ہاں، لیکن صرف پانی نہیں بلکہ مائع حالت میں میٹھا پانی۔ میٹھا پانی؟ سمندر کا نمکین پانی کیوں نہیں؟ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ ابتدائی سمندر بہت زیادہ نمکین تھا۔ اس نمکین پانی میں موجود آئنز، خاص طور پر سوڈیم اور کلورائڈ،
وہ ابتدائی خلیوں یعنی میمبرینز کو بننے سے روک سکتے تھے۔ ہاں، یہ تو ایک ایسی تفصیل ہے جس پر میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ تو میٹھے پانی کا ہونا ایک بہت بڑا فائدہ تھا؟ بہت بڑا۔ اور تیسری شرط تھی صحیح کیمسٹری۔ صحیح کیمسٹری سے کیا مراد ہے؟ یعنی ماحول کی تیزابیت، پی ایچ اور کیمیائی ساخت۔ ان آتش فشانی تالابوں میں ہر طرح کے کیمیکلز موجود تھے، فاسفیٹس، سائنائڈ اور دیگر معدنیات۔ مطلب ہر وہ چیز جو زندگی شروع کرنے کے لیے ضروری ہو سکتی تھی۔ جی، یہ سب ایک جگہ جمع ہو کر ایک ایسا کیمیائی ماحول بنا رہے تھے جہاں زندگی کے لیے ضروری تعاملات شروع ہو سکتے تھے۔ تو اگر ہم اپنی اس جاسوسی کہانی کو یہاں تک سمیٹیں، ہمارے پاس ایک مقام واردات ہے جو کہ ایک گرم میٹھے پانی کا تالاب ہے، ایک آتش فشاں کے قریب۔ وہاں درجہ حرارت ٹھیک ہے، پانی میٹھا ہے اور تمام ضروری کیمیکلز کا ایک گاڑھا سوپ موجود ہے جو بار بار خشک اور گیلا ہو رہا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے۔ اگرچہ ہم کبھی بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ اربوں سال پہلے اصل میں کیا ہوا تھا، لیکن مرچسن، شہاب ثاقب جیسے شواہد ہمیں اسی نتیجے کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ ایک معجزاتی لمحہ نہیں تھا۔ نہیں، یہ صحیح اجزاء، صحیح جگہ اور صحیح وقت کا ایک طویل اور پیچیدہ نتیجہ تھا۔ یہ کائنات، ارضیات اور کیمیا کی ایک مشترکہ کہانی ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا اور عاجزی کا احساس دلانے والا خیال ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا وجود اس کائنات سے کتنا گہرا جڑا ہوا ہے۔ ہم صرف زمین پر بسنے والے نہیں، بلکہ ہم ستاروں کے بچے ہیں۔ بالکل۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ زندگی کب شروع ہوئی، وقت کو کیسے ناپا جاتا ہے اور زمین کے ابتدائی خطرناک ادوار نے زندگی کو کیسے متاثر کیا۔ جاتے جاتے ایک سوال پر غور کیجیے گا۔ اگر زندگی کے بنیادی اجزاء یعنی نامیاتی مرکبات پوری کائنات میں اتنی ہی عام ہیں جیسا کہ مرچسن شہاب ثاقب سے ظاہر ہوتا ہے، تو زمین سے باہر زندگی کے امکانات کے بارے میں یہ کیا اشارہ دیتا ہے؟ آپ سن رہے ہیں بائیو پلس، جہاں سائنس بولتی ہے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے زندگی کی ابتدا کے اس عظیم معمے کو حل کرنے کا سفر شروع کیا تھا۔ آج ہم اس کہانی کو مزید گہرائی میں لے کر چلیں گے اور اس کے لیے ہم ڈیوڈ ڈبلیو ڈیمر کی کتاب فرسٹ لائف کو اپنا رہنما بنائیں گے۔ جی، اور آج ہم دو بہت ہی بنیادی سوالوں کے جواب تلاش کریں گے۔ بالکل۔ پہلا سوال تو یہ کہ زندگی کا آغاز آخر ہوا کب، اور دوسرا وہ کون سے بنیادی اجزاء تھے جن سے زندگی کی یہ عمارت کھڑی ہوئی۔ اور یہ سوال آسان نہیں ہے کیونکہ ہم وقت کے ایسے پیمانوں کی بات کر رہے ہیں جن کا سچ پوچھے تو تصور کرنا بھی تقریباً ناممکن ہے۔ اربوں سال مطلب؟ جی، اربوں سال پیچھے، ایک ایسی دنیا میں جو آج سے بالکل مختلف تھی۔ تو آج کا ہمارا مقصد ہے اس قدیم زمین کی تاریخ کو کھنگالنا اور یہ سمجھنا کہ زندگی کے لیے ضروری اجزاء آخر آئے کہاں سے۔ یہ تو کسی کائناتی جاسوسی کہانی کی طرح لگ رہا ہے۔ میں بھی بالکل ویسی ہی۔ اس کے سوراخ ستاروں کی دھول سے لے کر زمین کی قدیم ترین چٹانوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اور جب آپ اربوں سال کہتے ہیں تو ذہن گھوم جاتا ہے۔ کتاب کے مطابق ہمارا نظام شمسی 4.57 ارب سال پرانا ہے اور زمین تقریباً 4.53 ارب سال۔ جی، یہ اعداد و شمار اتنے بڑے ہیں کہ ہمارا دماغ انہیں ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں پاتا۔ تو آئیے پہلے سوال سے ہی شروع کرتے ہیں۔ سائنسدان اتنی پرانی تاریخ کا حساب لگاتے کیسے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ ان تاریخوں کی درستی پر ہی ہماری ساری سمجھ کی بنیاد ہے۔ یہ محض اندازے نہیں ہیں۔ اچھا۔ اس کے پیچھے ایک بہت ہی شاندار ٹیکنیک ہے جسے ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ کہتے ہیں۔ خاص طور پر زمین کی عمر کے لیے یورینیم لیڈ ڈیٹنگ کا طریقہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ مطلب یورینیم اور سیسا ہمیں اربوں سال پرانی کہانی کیسے سنا سکتے ہیں؟ اس کا تصور ایسے کریں جیسے آپ کے پاس ایک قدرتی گھڑی ہو۔ سائنسدان زرکون نامی ایک بہت سخت معدنیات، ایک کرسٹل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ زرکون؟ جی، یہ چھوٹے چھوٹے کرسٹلز جب اربوں سال پہلے پگھلی ہوئی چٹانوں میں بنے تھے تو ان کے ڈھانچے میں تھوڑی مقدار میں یورینیم کے ایٹم قید ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن سیسے کے آئٹم نہیں تھے۔ اب یورینیم ایک غیر مستقیم عنصر ہے، یعنی یہ وقت کے ساتھ تابکاری خارج کرتا ہے۔ یعنی یہ ایک طرح کا کیمیائی زوال ہے؟ بالکل، یہ آہستہ آہستہ ایک مستقیم عنصر
یعنی سیسے میں، لیڈ میں تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور اس زوال کی رفتار جسے ہم نصف زندگی یا ہاف لائف کہتے ہیں وہ بالکل مستقل اور معلوم ہے۔ اچھا، تو یہ رفتار بدلتی نہیں ہے؟ کبھی نہیں، اربوں سالوں سے یہ ایک ہی رفتار سے ہو رہا ہے۔ تو سائنسدان آج ان زرکون کرسٹلز کو لیتے ہیں، ان میں موجود یورینیم اور اس سے بننے والے سیسے کی مقدار کو ناپتے ہیں، اور اس تناسب سے حساب لگا لیتے ہیں؟ جی، اس تناسب سے وہ بالکل ٹھیک حساب لگا سکتے ہیں کہ اس کرسٹل کو بنے ہوئے کتنا وقت گزر چکا ہے۔ یہ ایک انتہائی درست طریقہ ہے۔ واہ، یہ تو حیران کن ہے۔ ایک چھوٹا سا کرسٹل پوری زمین کی پیدائش کی کہانی سنا رہا ہے۔ بالکل۔ تو اس ٹائم لائن کی بنیاد پر کتاب میں زمین کی تاریخ کو کچھ بڑے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے: ہیڈین، آرکین اور پروٹیروزوئک۔ یہ نام تو بڑے عجیب لگ رہے ہیں۔ یہ نام زمین کی تاریخ کے مختلف ابواب کی طرح ہیں۔ سب سے پہلا دور ہیڈین ایون تھا، جو زمین کی پیدائش سے لے کر تقریباً 4 ارب سال پہلے تک کا ہے۔ ہیڈین؟ جی، اس کا نام قدیم یونانی دیوتا ہیڈیز کے نام پر ہے، جو زیر زمین دنیا کا دیوتا تھا، اور یہ نام بالکل مناسب ہے کیونکہ اس وقت زمین ایک جہنم تھی۔ مطلب ہر طرف آگ اور لاوا؟ ہر طرف لاوا ابل رہا تھا اور خلا سے سیارچے اور شہابیے مسلسل اس پر برس رہے تھے۔ اس ماحول میں زندگی کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ہیڈین کے بعد آرکین ایون شروع ہوتا ہے، جو تقریباً 4 ارب سال سے 2.5 ارب سال پہلے تک جاری رہا۔ یہاں سے کہانی دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ اچھا؟ جیسے ہی سیارہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، سمندر بنے، اور اسی دور کی قدیم چٹانوں میں ہمیں زندگی کے پہلے بالواسطہ شواہد ملتے ہیں، جو تقریباً 3.8 ارب سال پرانے ہیں۔ لیکن یہ کوئی فاسلز تو نہیں ہوں گے؟ نہیں، یہ ڈائناسور کے فاسلز نہیں تھے، بلکہ چٹانوں میں موجود کاربن کے آئسوٹوپس میں بہت باریک کیمیائی نشانات تھے جو صرف حیاتیاتی عمل سے ہی بن سکتے ہیں۔ اور پروٹیروزوئک؟ وہ آرکین کے بعد آیا، یعنی 2.5 ارب سال پہلے سے لے کر تقریباً 54 کروڑ سال پہلے تک۔ اس دور میں زندگی نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ مائکرو فاسلز عام ہو گئے۔ اچھا۔ اور سب سے انقلابی کام سائنو بیکٹیریا نے کیا۔ انہوں نے فوٹو سنتھیسس کا عمل شروع کیا، یعنی سورج کی روشنی سے توانائی بنانا، جس سے آکسیجن بنتی ہے؟ جی، اور اس عمل کے نتیجے میں فضا میں آکسیجن خارج ہونا شروع ہوئی۔ یہی آکسیجن بعد میں پیچیدہ کثیر خلوی جانداروں، یعنی ہمارے جیسے جانداروں کے ارتقاء کی وجہ بنی۔ لیکن آرکین دور کے آغاز میں ایک اور بہت بڑی رکاوٹ کا ذکر ہے، جسے کتاب میں لیٹ ہیوی بمبارڈمنٹ کہا گیا ہے۔ جی، دیری نہ شدید بمباری۔ یہ نام سن کر ہی لگتا ہے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ معمولی تو بالکل نہیں تھا۔ یہ 4.1 سے 3.8 ارب سال پہلے کا وہ وقت تھا جب ہمارا نظام شمسی اپنی صفائی کے آخری مراحل میں تھا۔ صفائی؟ مطلب خلا میں گھومتا ہوا بچا کھچا ملبہ، کئی کلومیٹر بڑے شہابیے اور دمدار ستارے، زمین، چاند اور دوسرے سیاروں پر شدید بارش کی طرح برس رہے تھے۔ چاند پر جو آپ بڑے بڑے گڈھے دیکھتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر اسی دور کی یادگار ہیں۔ تو اس بمباری کے اثرات کتنے شدید تھے؟ بہت شدید۔ آپ تصور کریں کہ سینکڑوں کلومیٹر چوڑا ایک شہابیہ زمین سے ٹکراتا ہے۔ سینکڑوں کلومیٹر؟ جی، اس تصادم سے اتنی توانائی خارج ہوتی کہ زمین کے تمام سمندر ابل کر بھاپ بن جاتے اور زمین کی سطح پر موجود ہر چیز پگھل جاتی۔ یعنی سیارہ مکمل طور پر جراثیم سے پاک ہو جاتا۔ بالکل اسٹرلائزڈ، اور ایسا ایک بار نہیں بلکہ بار بار ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر زندگی نے اس بمباری سے پہلے پنپنے کی کوشش کی بھی ہوگی تو اسے بار بار مٹا دیا گیا ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، جیسے کوئی طوفان میں بیج بونے کی کوشش کر رہا ہو۔ کتاب میں یہی کلیدی نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ زندگی کوئی نازک پھول نہیں تھی جو پہلی کوشش میں ہی کھل گئی، بلکہ ایک جنگجو کی طرح تھی۔ جی، ایک سخت جان جنگجو کی طرح جسے بار بار شکست ہوئی، اور اسے تب تک انتظار کرنا پڑا جب تک کائناتی میدان جنگ پرسکون نہ ہو جائے۔ ہماری موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ تقریباً 3.8 ارب سال پہلے جب یہ بمباری تھمی تو زندگی نے آخر کار جنگ جیت لی، اور اسے مستقل طور پر قائم ہونے کا موقع مل گیا۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ لیکن جب آخر کار زمین پرسکون ہوئی تو وہ کون سے اجزاء تھے جو اس کیمیائی سوپ کو بنانے کے لیے تیار تھے؟ یہ ہمیں کہانی کے دوسرے حصے یعنی کیا کی طرف لے جاتا ہے۔
اور اس क्या का जवाब एक उनसुर से शुरू होता है, कार्बन। कार्बन? जमीन पर मौजूद हर जानदार, चींटी से लेकर व्हेल तक, कार्बन पर मबनी है। कार्बन की खासियत यह है कि ये दूसरे एटम्स के साथ मिलकर बहुत लंबे और पेचीदा मॉलिक्यूल बना सकता है, जो जिंदगी की बुनियाद है। तो सवाल ये है कि ये सारा कार्बन आया कहाँ से? जी, आम ख्याल तो यही होगा कि जमीन जिन चीजों से बनी, कार्बन भी उनमें से एक होगा। लेकिन सच तो यह है कि कार्बन की असल कायनाती है। कायनाती? जी, माहिर फल्कियात फ्रेड हॉयल ने यह नजरिया पेश किया था कि सितारे दरअसल अनासिर बनाने वाली बहुत बड़ी फैक्ट्रियां हैं। सितारों के मरकज में शदीद दबाव और हरारत की वजह से हल्के अनासिर जुड़कर कार्बन, ऑक्सीजन और दीगर भारी अनासिर बनाते हैं। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि मेरे जिस्म का हर कार्बन एटम किसी सितारे के अंदर बना था? जी बिल्कुल। और जब कोई बहुत बड़ा सितारा अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर सुपरनोवा की शक्ल में फटता है, तो वो ये तमाम बनाए हुए अनासिर खला में बिखेर देता है। और वही फिर नए सितारे बनाते हैं? बिल्कुल। यही सितारों की धूल और गैस बाद में इकट्ठी होकर नए सितारे और हमारे जैसे सितारे बनाती है। तो जब कार्ल सेगन ने कहा था कि हम सितारों की धूल से बने हैं, तो वो कोई शायराना बात नहीं कर रहे थे। ओह, वो एक साइंसी हकीकत बयान कर रहे थे। वाह! अच्छा, कार्बन तो मिल गया, लेकिन जिंदगी के लिए सिर्फ कार्बन काफी नहीं। इसे दूसरे अनासिर के साथ मिलकर नामियाती मुरक्कबात बनाना होता है। जी। किताब में मेर्केशल शहाबिये की एक जबरदस्त कहानी है। जी, वो कहानी इस मुअम्मे को हल करने में बहुत अहम है। 1969 में ऑस्ट्रेलिया के कस्बे मिर्चेसन पर एक शहाबिया गिरा। ये कोई आम पत्थर नहीं था, बल्कि एक खास किस्म का शहाबिया था जिसे कार्बोनीशियस कॉन्ड्राइट कहते हैं। और ये जमीन से भी पुराने हैं ना? जी, ये हमारे निज़ाम शमसी के बिल्कुल इब्तदाई दौर की बाकियात हैं, यानी जमीन से भी ज्यादा पुराने हैं। मुसन्निफ डेविड डेमर अपना एक ज़ाती तजुर्बा बयान करते हैं कि जब उन्होंने उसके टुकड़े को पीसा तो उन्हें एक बू आई। जी, उन्होंने लिखा कि जब उन्होंने इसके एक छोटे से टुकड़े को पीसा तो एक अजीब तेज बू खारिज हुई, जो किसी केमिकल लैब जैसी थी, लेकिन साथ ही उसमें कुछ मिट्टी जैसी महक भी थी। वो बू दरअसल उन कदीम नामियादी मुरक्कबात की थी जो अरबों सालों से इस पत्थर में कैद थे। यानी वो खला की बू थी? एक तरह से हाँ। और जब साइंसदानों ने इस शहाबिये का तज्जिया किया तो उनकी हैरत की इंतहा न रही। इसमें 70 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के अमीनो एसिड्स पाए गए। अमीनो एसिड्स? ये तो प्रोटीन बनाने वाले ब्लॉक्स हैं। तो क्या ये इस बात का ठोस सबूत है कि जिंदगी के लिए जरूरी अज्जा खला से जमीन पर आए थे? ये इस नजरिए की बहुत मजबूत तायीद करता है। ये शहाबिये और दुमदार सितारे गोया एक कायमाती डिलीवरी सर्विस की तरह थे, जो इब्तदाई जमीन पर पानी और ये पेचीदा नामियाती मुरक्कबात पहुंचा रहे थे। मतलब जिंदगी को शुरू करने के लिए सब कुछ जमीन पर ही बनाने की जरूरत नहीं थी, कुछ पहले से ही तैयार हालत में आ रहा था। बिल्कुल। तो जिंदगी की इस तरकीब में कौन कौन से बुनियादी अज्जा शामिल हैं? किताब में एक मुखफ़िफ़ CHONPS का जिक्र है। ये क्या है? CHONPS जिंदगी के 6 सबसे अहम कीमियाई अनासिर का मुखफ़िफ़ है। C यानी कार्बन, H यानी हाइड्रोजन, O यानी ऑक्सीजन, N यानी नाइट्रोजन, P यानी फास्फोरस और S यानी सल्फर। अच्छा, CHONPS। जी, जमीन पर मौजूद तमाम जानदारों का 98% हिस्सा इन्हीं 6 अनासिर पर मुश्तमिल है। ये जिंदगी की कीमियाई वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट हैं। और इन हरूफ से कौन कौन से अल्फाज यानी मॉलिक्यूल्स बनते हैं? इन्हें हम 4 बड़ी अक़साम में बांट सकते हैं। सबसे सादा हाइड्रोकार्बन है, जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं। ये तवानाई के लिए? जी, तवानाई और मेटाबॉलिज्म की बुनियाद हैं। जब इनमें ऑक्सीजन शामिल होती है तो फैटी एसिड्स बनते हैं, जो खुलियों की झिल्लियों के लिए ज़रूरी हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स जैसे शुगर, जो तवानाई का फौरी जरिया है। ठीक है, ये तो C, H और O हो गए। बाकी NPS का क्या किरदार है? जब इस आमीज़े में नाइट्रोजन और कभी-कभी सल्फर भी शामिल हो जाए तो अमीनो एसिड्स बनते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं। बिल्कुल, जो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन हमारे जिस्म में तकरीबन हर काम करते हैं। और आखिर में जब फास्फोरस भी शामिल हो जाए तो सबसे अहम मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। ये मिलकर DNA और RNA बनाते हैं, जो हमारी जेनियाती मालूमात को ज़ख़ीरा करते हैं।
جی، اور نسل در نسل منتقل کرتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام ضروری اجزاء خلا سے ہی آئے تھے، جیسا کہ مارچسن شہابیے سے ظاہر ہوتا ہے، یا کچھ زمین پر بھی بنے؟ کیونکہ میں نے مشہور ملر یوری تجربے کے بارے میں بھی سنا ہے۔ سائنسدانوں کا موجودہ خیال یہی ہے کہ یہ دونوں کا امتزاج تھا۔ کچھ مرکبات یقیناً خلا سے آئے، لیکن بہت سے مرکبات ابتدائی زمین کے توانائی سے بھرپور ماحول میں بھی پیدا ہوئے۔ ملر یوری تجربہ اسی کی مثال ہے۔ جی، وہ اس کی ایک شاندار مثال ہے۔ 1952 میں اسٹینلے ملر اور ہیرالڈ یوری نے لیب میں ابتدائی زمین جیسا ماحول بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک فلاسک میں وہ گیسیں بھریں جو اس وقت کی فضا میں تھیں: میتھین، امونیا، ہائیڈروجن اور پانی، جو سمندروں کی نمائندگی کر رہا تھا۔ اور توانائی کے لیے انہوں نے آسمانی بجلی کی نقل کی۔ بالکل، انہوں نے اس آمیزے میں سے بجلی کی چنگاریاں گزاریں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا توانائی کی موجودگی میں سادہ مالیکیول سے پیچیدہ مالیکیولز بن سکتے ہیں۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ صرف ایک ہفتے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ فلاسک میں موجود پانی کا رنگ گہرا بھورا ہو گیا تھا، اور جب انہوں نے اس کا تجزیہ کیا تو اس میں کئی قسم کے امینو ایسڈز موجود تھے۔ یعنی زندگی کے بنیادی اجزاء بنانا اتنا آسان ہے کہ آپ اسے لیب میں ایک ہفتے میں بنا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے پاس آسمانی بجلی کا انتظام ہو۔ ایک طرح سے ہاں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی کے اجزاء بنانے کے دو راستے تھے، ایک بیرونی یعنی خلاص سے، اور دوسرا اندرونی یعنی خود زمین پر۔ اور یہی بات اس تحقیق کو مزید دلچسپ بناتی ہے نا؟ بالکل۔ ایسا لگتا ہے کہ فطرت نے زندگی کو شروع کرنے کے لیے کوئی ایک راستہ نہیں چنا، بلکہ ہر ممکن ذریعے کا استعمال کیا۔ تو خلا سے آنے والے اجزاء اور زمین پر بننے والے مرکبات دونوں نے مل کر وہ کیمیائی سوپ تیار کیا جس سے زندگی نے جنم لیا۔ جی، وہ گرم چھوٹا تالاب جس کا تصور ڈارون نے کیا تھا۔ آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے اربوں سال کے ایک لمبے سفر میں دیکھا کہ کس طرح ہماری زمین ایک پرتشدد دور سے گزری، کائناتی بمباری کا سامنا کیا اور پھر آخرکار زندگی کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بنی۔ جی، ہم نے یہ بھی جانا کہ ہمارے وجود کے بنیادی اجزاء، خاص طور پر کاربن، ستاروں کے اندر بنے، اور یہ اجزاء یا تو شہابیوں کے ذریعے خلا سے زمین پر پہنچے یا پھر ابتدائی زمین کے ماحول میں خود بنے۔ یہاں ایک آخری سوچ انگیز نقطہ یہ ہے کہ ہم نے اجزاء اور وقت پر تو بات کر لی، لیکن ایک بہت بڑا سوال اب بھی باقی ہے۔ وہ کیا؟ وہ باورچی خانہ کون سا تھا جہاں یہ سب کچھ اکٹھا ہوا؟ کیا زندگی ڈارون کے تصور کے مطابق ایک گرم چھوٹے تالاب میں پیدا ہوئی، یا پھر یخ بستہ برف کی تہوں کے نیچے، یا شاید سمندر کی گہرائیوں میں موجود آتش فشانی دہانوں کی شدید گرمی میں؟ وہ اصل جگہ جہاں زندگی کی یہ ڈش پہلی بار تیار ہوئی۔ جی، یہ آج بھی سائنس کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے۔ اور اسی سوال کے کچھ پہلوؤں پر ہم اپنی اگلی گفتگو میں بات کریں گے۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ زندگی کے مالیکیول ایک خاص سمت کیوں رکھتے ہیں، اور وہ کون سی توانائی تھی جس نے ان بے جان اجزاء میں پہلی بار حرکت پیدا کی۔ آج ہم زندگی کی ابتدا کی کہانی میں چھپے دو بہت ہی بنیادی لیکن گہرے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا راز یہ کہ زندگی نے اپنی عمارت کھڑی کرنے کے لیے صرف ایک ہی طرح کی اینٹیں کیوں چنی، اور دوسرا، ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے پہلی توانائی، پہلی چنگاری کہاں سے آئی۔ یہ زندگی کی ساخت اور اس کو چلانے والے ایندھن کی کہانی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے بغیر بالکل بے معنی ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے اس کی بناوٹ، اس کی مخصوص سمت کی بات کرتے ہیں۔ ذرائع میں ایک لفظ بار بار آتا ہے، کائریلٹی۔ یہ کیا چیز ہے؟ جی، یہ ایک بہت ہی دلچسپ تصور ہے۔ اس کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ ہمارے اپنے ہاتھ ہیں۔ ہمارے ہاتھ؟ جی بالکل، اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھیں، وہ ایک دوسرے کا بالکل عکس ہیں، جیسے آئینے میں نظر آتے ہیں، لیکن آپ دایاں دستانہ بائیں ہاتھ پر نہیں چڑھا سکتے، وہ فٹ نہیں ہوگا۔ صحیح۔ کیمیا کی دنیا میں بھی بہت سے مالیکیولز کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک آپ کہہ لیں دائیں ہاتھ والی اور ایک بائیں ہاتھ والی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کا عکس تو ہیں لیکن ایک جیسی نہیں۔ اسی خاصیت کو کائریلٹی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی مالیکیولز کے بھی دائیں اور بائیں ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن زندگی سے اس کا کیا تعلق؟ یہیں سے تو کہانی کا سب سے حیران کن حصہ شروع ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ہومو کائریلٹی۔
होमोकायरालिटी? जी, जमीन पर मौजूद तमाम जानदार, मतलब बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक, सब के सब सिर्फ बाएं हाथ वाले अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं और सिर्फ दाएं हाथ वाली शुगर्स अपने डीएनए और आरएनए में इस्तेमाल करते हैं। एक मिनट, तमाम जानदार बगैर किसी एक्सेप्शन के? बगैर किसी इस्तस्ना के। जिंदगी ने अरबों साल पहले एक इंतखाब कर लिया था और आज तक उसी पर सख्ती से कायम है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। आखिर जिंदगी इतनी मुतासिब क्यों है? मेरा मतलब है, अगर दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल हो जाते तो क्या फर्क पड़ जाता? फर्क ये पड़ता कि शायद जिंदगी वजूद में ही ना आती। इसे एक मशीन की तरह समझें। अगर आप गाड़ी बना रहे हैं और कुछ नट दाईं तरफ कसते हैं और कुछ बाईं तरफ, तो आप कभी भी एक मुस्तहकम ढांचा नहीं बना सकते। सही, हर जोड़ पर एक कंफ्यूजन रहेगी। बिल्कुल। एक साइंसदान थे, जेराल्ड जॉयस। उन्होंने एक बहुत मशहूर तजर्बा किया था। उन्होंने आरएनए बनाने की कोशिश की। जब तक वो सिर्फ एक ही हाथ वाले अज्जा इस्तेमाल करते रहे, आरएनए बनता रहा। और जब उन्होंने दोनों को मिला दिया? पूरा अमल रुक गया, जैसे किसी ने ब्रेक लगा दी हो। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ठीक तरह से जुड़ ही नहीं पाए। यानी एक पेचीदा निजाम के लिए यकसानियत, होमोकायरालिटी लाजमी थी। तो फिर ये यकसानियत आई कहाँ से? आखिर बाएं हाथ वाले अमाइनो एसिड्स और दाएं हाथ वाली शुगर्स ही क्यों? इसका उल्ट क्यों नहीं हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। इसकी वजाहत के लिए साइंसदानों के पास आप कह लें 3 बड़े नजरियात हैं। अच्छा? पहला नजरिया सबसे सादा है। इसे कहते हैं मुंजमद हादसा, यानी फ्रोजन एक्सीडेंट। मुंजमद हादसा? जी, मतलब ये कि अरबों साल पहले जब जिंदगी शुरू हो रही थी, तो बस इत्तेफाक से बाएं हाथ वाले अमीनो एसिड्स ने काम करना शुरू कर दिया और फिर इर्तिका के अमल में ये इंतखाब हमेशा के लिए मुंजमद हो गया, लॉक हो गया। लेकिन ये तो महज एक इत्तेफाक हुआ। मतलब जिंदगी की इतनी बुनियादी खसूसियत बस एक सिक्के के उछालने पर मुनहसर थी। ये जवाब कुछ अधूरा सा नहीं लगता? बिल्कुल। और इसीलिए कई साइंसदान इस नज़रिए से मुतमईन नहीं हैं। ये मुमकिन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा किस्मत पर इन्हिसार करता है। तो फिर दूसरा नजरिया क्या है? दूसरा नज़रिया है मामूली बढ़तरी, यानी स्लाइट एक्सेस का। इसके मुताबिक हो सकता है कि जिंदगी शुरू होने से भी पहले किसी कुदरती अमल ने माहौल में दाएं वालों के मुकाबले बाएं हाथ वाले अमीनो एसिड्स की बहुत थोड़ी सी, शायद 1% बढ़तरी पैदा कर दी हो। सिर्फ 1%? जी। और कीमिया की दुनिया में एक बार जब किसी चीज को हल्की सी भी बढ़तरी मिल जाए तो वो खुद को बढ़ाती चली जाती है, यहां तक कि वो दूसरी किस्म पर मुकम्मल हावी हो जाती है। और तीसरा नजरिया? तीसरा नजरिया सबसे ज्यादा दिलचस्प है। वो ये कहता है कि ये ना तो हादसा था, ना ही मामूली बढ़तरी, बल्कि ये कायनात के किसी बुनियादी तबीयाती कानून का नतीजा है। यानी फिजिक्स का कोई कानून? जी। मिसाल के तौर पर वीक फोर्स। ये कायनात की 4 बुनियादी कुव्वतों में से एक है और इस कुव्वत में कुदरती तौर पर एक अदम तवाजुन पाया जाता है। ये दाएं और बाएं में फर्क करती है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि शायद इसी कुव्वत ने इब्तदाई ज़र्रात की सतह पर बाएं हाथ वाले मॉलिक्यूल्स को एक बहुत ही मामूली सी तरजीह दी हो, जो अरबों साल बाद जिंदगी की बुनियाद बन गई। वाह! यानी जिंदगी की सिमत का फैसला जमीन पर नहीं, बल्कि शायद बिग बैंग के फौरन बाद ही हो चुका था। ये तो कमाल की बात है। अच्छा, ज़राए में खिला से आने वाले शहाबियों का भी जिक्र है। वहां से कोई सबूत मिला है? और यही वो जगह है जहां ये कहानी और भी पुख्ता हो जाती है। जब साइंसदानों ने जमीन पर गिरने वाले कार्बन से भरपूर शहाबियों का तज्जिया किया, तो वो हैरान रह गए कि इनमें भी दाएं हाथ वाले अमाइनो एसिड्स के मुकाबले में बाएं हाथ वालों की मिकदार 7 से 9% ज्यादा थी। 7 से 9%? ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये मुमकिन नहीं कि ये शहाबिये जमीन पर गिरने के बाद यहाँ के बैक्टीरिया से आलूदा हो गए हों? बहुत अहम सवाल है और साइंसदान इसका बहुत ख्याल रखते हैं। वो इसके लिए कई तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक तो वो इन अमीनो एसिड्स को देखते हैं जो ज़मीन की ज़िंदगी में पाए ही नहीं जाते। उन गैर ज़मीनी अमीनो एसिड्स में भी यही बाएं हाथ वाला झुकाव मिलता है। अच्छा,
تو یہ آلودگی نہیں ہو سکتی؟ بالکل، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جھکاؤ خلا میں ہی پیدا ہوا تھا، شاید شمسی نظام بننے کے دوران کسی نیبولا میں سرکولر پولرائزڈ روشنی کی وجہ سے۔ تو زندگی کے بنیادی اجزاء ایک خاص جھکاؤ کے ساتھ پہلے سے ہی زمین پر آئے، لیکن ماخوذ میں ایک اور مسئلے کا ذکر ہے، ریسیمائزیشن۔ یہ کیا چیز ہے؟ ریسیمائزیشن آپ کہہ لیں اس کہانی کا ویلن ہے۔ یہ ایک قدرتی کیمیائی عمل ہے جو ہر وقت ہو رہا ہے۔ اس عمل میں اگر آپ کے پاس صرف بائیں ہاتھ والے مالیکیولز کا خالص محلول ہو تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود بخود دائیں ہاتھ والوں میں بدلنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ تناسب 50-50 ہو جائے۔ یعنی قدرت کو صفائی پسند نہیں، اسے چیزوں کو ملانا زیادہ پسند ہے؟ آپ ایسا کہہ سکتی ہیں۔ کیمسٹری میں توازن کی طرف جانا ایک بہت طاقتور رجحان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کو اپنی یہ یکسانیت برقرار رکھنے کے لیے اس قدرتی رجحان کے خلاف مسلسل لڑنا پڑتا ہے۔ ایک مسلسل جنگ؟ جی، زندگی دراصل توازن کے خلاف ایک مسلسل جنگ کا ہی نام ہے۔ تو یہ بات تو صاف ہو گئی کہ زندگی کے لیے ایک خاص ساخت کتنی ضروری تھی، لیکن صرف صحیح شکل کے پرزے ہونا کافی نہیں ہے۔ ایک گاڑی کے سارے پرزے ہوں لیکن پیٹرول نہ ہو تو وہ بیکار ہے۔ بالکل۔ زندگی کے ان مالیکیولز کو کام کرنے کے لیے ایندھن کی ضرورت تھی، اور یہ ہمیں دوسرے بڑے راز کی طرف لے جاتا ہے۔ زندگی کو چلانے والی توانائی آئی کہاں سے؟ یہ سوال اتنا ہی گہرا ہے جتنا پہلا والا تھا۔ توانائی کا تصور ہی بہت عجیب ہے۔ مشہور سائنسدان رچرڈ فائنمن کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ توانائی کیا ہے، بس اسے ناپنا جانتے ہیں۔ تو آسان لفظوں میں یہ کیا ہے؟ آسان لفظوں میں توانائی کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ کوئی مادی شے نہیں بلکہ ایک خاصیت ہے، اور اس کا سب سے بنیادی قانون یہ ہے کہ یہ صرف اپنی شکل بدلتی ہے، پیدا یا فنا نہیں ہوتی۔ تو ابتدائی زندگی کو یہ کام کرنے کی صلاحیت کہاں سے ملی؟ ذرائع میں فاسفورس یعنی فاسفیٹ کی بہت اہمیت بتائی گئی ہے۔ جی، فاسفیٹ زندگی کے توانائی کے نظام میں بالکل مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ نامیاتی مالیکیولز کو فعال کرتا ہے۔ جب ایک فاسفیٹ گروپ کسی سست مالیکیول سے جڑتا ہے تو یہ اسے توانائی سے بھر دیتا ہے۔ اس عمل کو فاسفوریلیشن کہتے ہیں، اور یہ ہمارے جسم میں ہونے والے تقریباً تمام میٹابولک تعمیلات کی بنیاد ہے۔ لیکن کیا ابتدائی زمین پر فاسفیٹ آسانی سے مل جاتا تھا؟ یہ ایک بڑا چیلنج تھا۔ زیادہ تر فاسفیٹ چٹانوں میں قید تھا، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ آتش فشانی علاقوں یا جہاں شہابیے ٹکرائے ہوں وہاں تیزابی حالات میں یہ دستیاب ہو سکتا تھا۔ تو شاید زندگی ایسی ہی کسی خاص جگہ پر شروع ہوئی ہوگی؟ بالکل ممکن ہے، جہاں اسے اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یہ اہم جز مل گیا۔ اور یہ ہمیں اس مشہور مالیکیول تک لے آتا ہے جس کا نام ہم سب نے سنا ہے، ATP۔ ماخذ اسے زندگی کی توانائی کی کرنسی کہتا ہے۔ یہ بالکل درست تشبیہ ہے۔ ATP یعنی ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ خلیے کی یونیورسل کرنسی ہے۔ جیسے ہم کام کر کے پیسے کماتے ہیں اور پھر اسے خرچ کرتے ہیں، ویسے ہی خلیہ خوراک سے توانائی کو ATP میں ذخیرہ کرتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی ریچارجبل بیٹری کی طرح ہے۔ اور جب خلیے کو کام کرنا ہوتا ہے تو وہ اس بیٹری کو استعمال کرتا ہے۔ جی، وہ ایک ATP مالیکیول کو توڑتا ہے، اس سے توانائی خارج ہوتی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ سوچنے سے لے کر پٹھوں کو حرکت دینے تک ہر کام کے لیے ATP خرچ ہوتا ہے۔ یہ نظام تو بہت منظم لگتا ہے۔ کیا ATP ہی زندگی کی پہلی توانائی کی کرنسی تھی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب ابھی سائنسدان تلاش کر رہے ہیں۔ ATP ایک کافی پیچیدہ مالیکیول ہے۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ ابتدائی زندگی نے اس سے کہیں زیادہ سادہ مالیکیولز کا استعمال کیا ہوگا، جیسے کہ شاید کوئی سادہ فاسفیٹ کمپاؤنڈ۔ پھر جیسے جیسے زندگی زیادہ پیچیدہ ہوئی، اس نے ATP جیسا زیادہ مؤثر اور ورسٹائل نظام اپنا لیا۔ تو خلیہ یہ ATP بناتا کیسے ہے؟ یہ توانائی کی فیکٹری چلتی کیسے ہے؟ اس عمل کو سمجھانے کا سہرا پیٹر مچل کو جاتا ہے، جنہوں نے کیمیاسموسس کا نظریہ پیش کیا تھا۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک پن بجلی ڈیم کی مثال بہترین ہے۔ ڈیم؟ یہ تو دلچسپ ہے۔ جی، خلیہ اپنی ایک جھلی کے ایک طرف پروٹونز کو جمع کرتا رہتا ہے، بالکل جیسے ڈیم میں پانی جمع ہوتا ہے۔ اس سے ایک طرف بہت زیادہ دباؤ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ان پروٹونز کو واپس دوسری طرف جانے کا صرف ایک ہی راستہ ملتا ہے، ایک خاص مالیکولر مشین جسے ATP سنتھیز کہتے ہیں۔ جب پروٹونز اس مشین سے تیزی سے گزرتے ہیں تو وہ اس کے ٹربائن کو گھماتے ہیں
اور اس گھومنے کی توانائی سے یہ مشین ADP اور فاسفیٹ کو جوڑ کر ATP بنا دیتی ہے۔ یعنی ہر خلیے میں ایک چھوٹا سا پاور پلانٹ چل رہا ہے۔ بالکل، قدرت کا ایک نہایت ہی شاندار اور چھوٹا سا پاور پلانٹ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے زندگی کے 2 بنیادی ستونوں کو سمجھا ہے۔ ایک طرف اس کی مخصوص بناوٹ، یعنی بائیں ہاتھ والے امائنو ایسڈز کی پراسرار ترجیح، جس کے بیچ شاید خلا کی گہرائیوں سے آئے، اور دوسری طرف وہ توانائی جو اس بناوٹ کو متحرک کرتی ہے، جس میں فاسفیٹ نے کلیدی کردار ادا کیا، اور آخرکار ATP زندگی کی یونیورسل کرنسی بن گیا۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں تصورات ایک دوسرے سے گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہومو کائرلٹی سے ملنے والی مخصوص ساخت ہی انزائمز جیسی مشینوں کو مؤثر طریقے سے کام کرنے دیتی ہے، اور ان مشینوں کو چلانے کے لیے توانائی چاہیے۔ مسلسل توانائی ATP کی شکل میں۔ بناوٹ کام کو ممکن بناتی ہے اور توانائی اس کام کو حقیقت میں بدلتی ہے۔ یہ واقعی ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک بہت ہی زبردست سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر ہماری زندگی کی ہینڈریڈنس پر بیرونی خلا کا اثر تھا، تو کیا کائنات میں کہیں اور کسی دوسرے سیارے پر آئینے کے عکس جیسی زندگی ہو سکتی ہے؟ ایک ایسی حیاتیات جو ہماری زندگی کے بالکل الٹ ہو، دائیں ہاتھ والے امینو ایسڈز اور بائیں ہاتھ والی شوگر سے بنی ہو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں کائنات میں زندگی کے امکانات پر ایک بالکل نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ مالیکیولز خود بخود کیسے جڑتے ہیں اور ایک خلیہ کیسے وجود میں آتا ہے۔ آج کی گفتگو کا آغاز ایک بہت بڑے اور شاید سب سے بنیادی سوال سے کرتے ہیں۔ زندگی آخر شروع کیسے ہوئی؟ یہ سوچنا ہی عجیب لگتا ہے کہ ایک وقت تھا جب زمین پر صرف بے جان کیمیکلز تھے، چٹانیں، پانی، اور پھر زندگی آ گئی۔ ہاں، بے جان مولیکیول سے پہلا زندہ خلیہ کیسے بنا؟ یہ کسی جادو کی طرح لگتا ہے، لیکن سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے فزکس اور کیمسٹری کے بہت سادہ اصول تھے۔ بالکل۔ تو آج ہم ڈیوڈ ڈیمر کی کتاب فرسٹ لائف کی روشنی میں اس سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خاص طور پر 2 اہم مراحل پر بات ہوگی۔ پہلا، سیلف اسمبلی، یعنی مولیکیولز کا خود کو منظم کرنا، اور دوسرا، اس عمل سے پہلے خلیے یعنی سیل کی تعمیر۔ تو آئیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دیکھیں، یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک لمحہ نہیں تھا، کوئی ایک چنگاری نہیں تھی جس سے زندگی بھڑک اٹھی۔ اچھا؟ نہیں، یہ ایک بہت لمبا اور بتدریج ہونے والا عمل تھا۔ آج ہم جس مرکزی خیال پر بات کریں گے وہ ہے ایمرجنس، یعنی کیسے سادہ چیزیں سادہ اصولوں پر عمل کرتے ہوئے بغیر کسی ماسٹر پلان کے خود بخود مل کر پیچیدہ چیزیں بنا دیتی ہیں۔ زندگی شاید اسی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس سیلف اسمبلی یعنی خودکار تنظیم کے تصور کو کھولتے ہیں۔ یہ سننے میں بہت پیچیدہ لگتا ہے نا؟ ہاں، لگتا ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ ہمارے پاس لیگو بلاکس کا ایک ڈبہ ہے، یعنی امینو ایسڈز، نیوکلیوٹائڈز جیسے چھوٹے مولیکیولز۔ جی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بلاکس خود بخود جڑ کر ایک گھر یا گاڑی جیسی پیچیدہ چیزیں کیسے بنا لیتے ہیں؟ انہیں جوڑنے والی قوت، وہ گوند کیا ہے؟ بہت اچھی مثال ہے۔ وہ گوند اصل میں 4 بنیادی قدرتی قوتیں ہیں۔ پہلی اور سب سے مضبوط فورس کو کوویلنٹ بانڈز کہتے ہیں۔ کوویلنٹ بانڈز؟ جی، یہ سمجھے کہ یہ سپر گلو ہے۔ جب ایٹم آپس میں کوویلنٹ بانڈ بناتے ہیں تو وہ بہت مضبوطی سے جڑ جاتے ہیں اور انہیں توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک منٹ، اگر یہ بانڈز اتنے ہی مضبوط ہیں جیسے سپر گلو، تو پھر ہمیں کسی اور قسم کے بانڈ کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ کیا یہ کافی نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ زندگی میں تو چیزوں کو بار بار جڑنا اور الگ بھی ہونا پڑتا ہے نا؟ بالکل صحیح، اور یہی ہمیں دوسری قوت کی طرف لاتا ہے جسے ہائیڈروجن بانڈز کہتے ہیں۔ اگر کوویلنٹ بانڈز سپر گلو ہیں تو ہائیڈروجن بانڈز ویلکرو کی طرح ہیں۔ اچھا۔ یہ کافی مضبوط ہیں کہ چیزوں کو اپنی جگہ پر تھامے رکھیں، لیکن اتنے کمزور بھی کہ ضرورت پڑنے پر انہیں آسانی سے کھولا جا سکے۔ جیسے ہمارا ڈی این اے؟ بالکل، سب سے بہترین مثال ہمارا ڈی این اے ہے۔ ڈی این اے کے 2 دھاگے آپس میں انہی ہائیڈروجن بانڈ سے جڑے ہوتے ہیں۔ جب خلیہ کو معلومات پڑھنی ہوتی ہے تو وہ اسے آسانی سے انزپ کر لیتا ہے اور کام ختم ہونے پر واپس جوڑ دیتا ہے۔ اگر یہاں سپر گلو ہوتا تو یہ ناممکن تھا۔
واہ، یہ تو بہت زبردست بات ہے. یعنی زندگی کو مضبوطی بھی چاہیے اور لچک بھی. اچھا، باقی دو قوتیں کیا ہیں؟ تیسری قوت کو زین ڈر والز انٹریکشنز کہتے ہیں. یہ بہت ہی کمزور اور لمحاتی کشش ہے. بہت کمزور؟ جی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے دو لوگ ایک بھیڑ والی بس میں ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہوں. ان کے بیچ کوئی رشتہ نہیں، لیکن صرف قریب ہونے کی وجہ سے ایک ہلکی سی کشش پیدا ہو جاتی ہے. مالیکیولز کی دنیا میں یہی کمزور کشش جب لاکھوں کی تعداد میں کام کرتی ہے تو بڑے ڈھانچوں کو ان کی شیپ میں رکھنے میں مدد کرتی ہے. اور چوتھی؟ اور چوتھی ہے الیکٹروسٹیٹک انٹریکشنز، یعنی مثبت اور منفی چارجز کے درمیان میگنیٹ جیسی کشش. اس کی عام مثال دودھ کا پھٹنا ہے. دودھ کا پھٹنا؟ وہ کیسے؟ جب آپ دودھ میں نیمبو ڈالتے ہیں تو لیکٹک ایسڈ پروٹین کے مالیکیولز پر موجود چارجز کو بدل دیتا ہے. اچانک وہ مالیکیول جو ایک دوسرے کو نظر انداز کر رہے تھے ایک دوسرے کی طرف کھنچ کر جمنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چار قوتیں مالیکیولز کو جوڑنے اور توڑنے کا کام کرتی ہیں. لیکن زندگی شروع کرنے کے لیے ہمیں صرف جڑے ہوئے مالیکیولز نہیں چاہیے، ہمیں ایک کمرہ، ایک کنٹینر چاہیے. جی، جس کے اندر زندگی کا کیمیائی عمل شروع ہو سکے. تو وہ پہلا کنٹینر کہاں سے آیا؟ یہیں پر کہانی کا سب سے حیران کن موڑ آتا ہے. وہ کنٹینر ان چار قوتوں نے نہیں بنایا، بلکہ ایک اثر نے بنایا جسے ہائیڈروفوبک ایفیکٹ کہتے ہیں. ہائیڈروفوبک ایفیکٹ؟ بہت ہی سادہ لفظوں میں اس کا مطلب ہے تیل اور پانی آپس میں نہیں ملتے. اچھا. کچھ مالیکیولز ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک سرا پانی کو پسند کرتا ہے، یعنی ہائیڈروفیلک، اور دوسرا سرا پانی سے شدید نفرت کرتا ہے، یعنی ہائیڈروفوبک. ان کو ایمفیفیلک مالیکیولز کہتے ہیں. ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کچن کا ایک سب سے بنیادی اصول کہ تیل اور پانی ایک دوسرے سے دور بھاگتے ہیں، اسی اصول نے زندگی کے پہلے گھر یعنی پہلے خلیے کی دیواریں کھڑی کیں؟ بالکل یہی ہوا. یہ تو ناقابل یقین ہے. مطلب اس کے لیے کسی پیچیدہ بائیولوجیکل مشین کی ضرورت نہیں تھی، بس فزکس اپنا کام کر رہی تھی. بالکل. جب یہ ایمفیفیلک مالیکیولز جیسے کہ فیٹی ایسڈز پانی میں موجود ہوتے ہیں تو ان کے پانی سے نفرت کرنے والے سرے خود کو پانی سے بچانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس عمل میں وہ خود بخود بغیر کسی بیرونی مدد کے ایک دوہری تہہ والی جھلی یا لپڈ بائلیئر بنا لیتے ہیں. اور وہ جھلی فوراً ہی خود کو بند کر کے ایک ننھا سا بلبلا بنا لیتی ہے جسے ویسیکل کہتے ہیں. یہی وہ پہلا کنٹینر تھا، پہلی سرحد تھی جس نے کائنات میں پہلی بار اندر اور باہر کی دنیا کو الگ کیا. یہ تو بہت بڑی بات ہے. یعنی یہ صرف ایک بلبلا نہیں تھا، یہ ایک سرحد تھی. یہ وہ لمحہ تھا جب کیمسٹری نے ایک لکیر کھینچی اور کہا اس لکیر کے اندر جو کچھ ہے وہ خاص ہے. جی. لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ابتدائی زمین پر یہ خاص تیل جیسے ایمفیفیلک مالیکیولز آئے کہاں سے؟ کیا یہ بہت نایاب تھے؟ خوش قسمتی سے ایسا نہیں ہے. ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ وافر مقدار میں موجود تھے. کچھ تو خلا سے شہاب ثاقب کے ذریعے زمین پر پہنچے. اچھا، میٹیورائٹ سے؟ جی، جیسا کہ مشہور مرچسن میٹیورائٹ میں پائے گئے ہیں. اور لیبارٹری کے تجربات سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ آتش فشانی ماحول میں گیسوں اور برف پر جب سورج کی الٹرا وائلٹ روشنی پڑتی ہے تو یہ مالیکیولز خود بخود بن سکتے ہیں. تو مطلب ہمارے سیارے پر ان بلبلوں کو بنانے کا خام مال ہر جگہ موجود تھا؟ بالکل. ٹھیک ہے، تو قدرت کی فزکس نے ہمیں اربوں خربوں خالی کمرے یعنی ویسیکلز بنا کر دے دیے. لیکن ایک خالی گھر تو گھر نہیں ہوتا. اس میں زندگی کا فرنیچر یعنی پروٹینز اور نیوکلک ایسڈز جیسے بڑے مالیکیولز کیسے داخل ہوئے؟ یہ بہت بڑا چیلنج تھا. ہاں، آپ ایک بڑی چیز کو ایک بند دیوار کے اندر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال تھا جس نے 1980s کی دہائی میں سائنسدانوں کو بہت پریشان کیا تھا. اور اس کا جواب ایک اور بہت ہی سادہ قدرتی عمل میں چھپا تھا: گیلے خشک چکر. گیلے خشک چکر؟ جی ہاں، ویٹ ڈرائی سائیکلز. تصور کریں کہ ابتدائی زمین پر ایک چھوٹا سا تالاب ہے. دن میں سورج کی تپش سے اس کا پانی خشک ہو جاتا ہے اور پھر رات کو یا اگلی بارش میں وہ دوبارہ بھر جاتا ہے. یعنی جو آج بھی دنیا بھر میں جھیلوں اور تالابوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ بالکل وہی. لیبارٹری میں جب اس ماحول کو بنایا گیا تو ایک حیران کن چیز سامنے آئی. کیا؟ جب ان ویسیکلز سے بھرا پانی خشک ہوتا ہے
तो वो बुलबुले फट कर खुल जाते हैं और चिपटी कई तहों वाली चादरें बना लेते हैं, और पानी में मौजूद बड़े पॉलीमर मॉलिक्यूल्स उन तहों के दरमियान सैंडविच की तरह फंस जाते हैं। अच्छा। फिर जब उस सूखे हुए मवाद पर दोबारा पानी डाला जाता है तो वो झिल्लियां फौरन से खुद को मुनज्जम करके दोबारा बुलबुले यानी वेसिकल्स बना लेती हैं, लेकिन इस बार वो उन बड़े पॉलीमर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर कैद कर लेती हैं। बिल्कुल। ओह, अब मैं समझा। तो ज़मीन का मौसम, सूरज और बारिश का ये सादा चक्कर दरअसल एक मशीन थी जो पहले खलियों को असेंबल कर रही थी, जी, ये तख्लीक का एक इंजन था। जो एक ही वक्त में करोड़ों कुदरती तजुर्बात कर रहा था। यानी मॉलिक्यूल्स को एक झिल्ली के अंदर बंद करना, जिसे एनकैप्सुलेशन कहते हैं, जिंदगी की शुरुआत के लिए सबसे अहम कदम था। बिलाशुबहा, क्योंकि एनकैप्सुलेशन एक छोटी सी दुनिया, एक नन्ही सी लेबोरेटरी बना देता है। ये ज़रूरी केमिकल्स को एक जगह इकट्ठा करता है, जिससे उनके आपस में टकराने और तामुलात करने के इम्कानात हज़ारों गुना बढ़ जाते हैं। इसके बगैर तो वो एक वसी समंदर में बिखरे रहते। और शायद कभी एक दूसरे से ना मिल पाते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि साइंसदान जेबीएस हैल्डेन ने तकरीबन 1 सदी पहले तसव्वुर किया था कि इब्तिदाई जिंदगी चिकनाई की झिल्लियों में लिपटी हुई होगी। ठीक है, फर्नीचर अंदर आ गया, घर तैयार है, लेकिन अगर आप दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दें तो अंदर खुराक कैसे आएगी? यानी बढ़ने के लिए ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा इन वेसिकल्स के अंदर कैसे दाखिल हुए? ये मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी का सवाल है, यानी झिल्ली में से चीजें कितनी आसानी से आर पार जा सकती हैं। जी। यहाँ कुदरत का एक और खूबसूरत और सादा हल सामने आता है। ये इब्तिदाई झिल्लियाँ आज के जदीद खुलियों की झिल्लियों की तरह मुकम्मल तौर पर सील बंद रुकावट नहीं थीं। अच्छा। वो गालिबन छोटे हाइड्रोकार्बन चेन्स वाले फैटी एसिड से बनी थीं, जिसकी वजह से वो थोड़ी लीकी थीं, यानी उनमें से चीजें आसानी से गुजर सकती थीं। तो ये एक तरह की परफेक्ट इम्परफेक्शन थी। अगर ये झिल्ली बिल्कुल परफेक्ट होती तो कुछ अंदर ना आ सकता, और वो इब्तिदाई खलिया, जिसे हम प्रोटोसील कह सकते हैं, भूखा मर जाता। बिल्कुल। लेकिन उसका थोड़ा लीकी होना ही उसकी बका की जमानत बन गया। ये तो एक बहुत ही शानदार हल है। जी, ये एक ज़हीन ट्रेड ऑफ था। झिल्ली इतनी मजबूत थी कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स जैसे बड़े और अहम मॉलिक्यूल्स को अंदर कैद रख सके, लेकिन इतनी कमजोर भी कि छोटे ग़िज़ाई अज्जा को अंदर आने दे। बिल्कुल। एमिनो एसिड्स और शुगर जैसे मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकते थे। इस तरह इब्तिदाई खलियों के लिए तवानाई और खाम माल हासिल करने का मसला हल हो गया। तो ये खा सकता था, ग़िज़ाइयत हासिल कर सकता था, क्या ये बढ़ भी सकता था और अपनी नस्ल भी बढ़ा सकता था, मतलब तकसीम हो सकता था? तहकीक यही बताती है। तजुर्बात से पता चलता है कि जब इन प्रोटोसील्स को माहौल में मजीद फैटी एसिड्स यानी झिल्ली बनाने वाला खाम माल फराहम किया जाता है, तो वो इन्हें अपनी झिल्ली में शामिल करके अपने हुज्म में इजाफा कर सकते हैं। और फिर? और जब वो एक खास साइज तक पहुंच जाते हैं तो हल्के से मैकेनिकी दबाव, जैसे पानी की लहर, से वो छोटे बुलबुलों में तकसीम भी हो जाते हैं। वाह! ये इस बात का इशारा है कि जिंदगी की अफजाइश का बुनियादी अमल भी शायद बहुत ही सादा तबई उसूलों से शुरू हुआ होगा, ना कि किसी पेचीदा हयातियाती अमल से। तो आइए इस पूरी कहानी को एक बार फिर से जोड़ते हैं। हमने देखा कि कैसे सादा मॉलिक्यूल्स फिजिक्स की बुनियादी कुव्वतों के तहत खुद को मुनज्जम करके बुलबुले यानी वेसिकल्स बनाते हैं। जी। फिर जमीन के गीले और खुश्क माहौल के चक्कर इन बुलबुलों के अंदर जिंदगी के लिए जरूरी बड़े मॉलिक्यूल्स को कैद कर देते हैं, जिससे पहले प्रोटोसेल्स वजूद में आए। और इन प्रोटोसेल्स की झिल्लियां इस कदर जहानत से नामुकम्मल थीं कि वो माहौल से ग़िज़ाइयत हासिल करके बढ़ भी सकते थे और फिर सादा तरीके से तकसीम भी हो सकते थे। यहाँ सबसे गहरी बात यह है कि इस पूरे अमल के लिए किसी नक्शे या डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं थी। किसी ज़मानत की ज़रूरत नहीं थी। ये सब कुछ फिज़िक्स और केमिस्ट्री के क़वानीन का लाजमी नतीजा था। हाइड्रोफोबिक असर ने कंटेनर बनाया और माहौलियाती चक्रों ने उसे भरा। इब्तिदाई ज़मीन पर अरबों सालों तक होने वाले ये लातादाद कुदरती तजुर्बात ही ज़िंदगी के ज़हूर का इंजन बने। बिल्कुल।
اور اب آخر میں ایک سوچ سب کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ ہم نے بات کی کہ پروٹوسیلز نے مالیکیولز کو اپنے اندر قید کر لیا، ایک گھر بنا لیا، اس میں فرنیچر بھی رکھ لیا۔ جی لیکن زندگی کے حقیقی معنوں میں شروع ہونے کے لیے ضروری تھا کہ اندر قید ہونے والے مالیکیولز کچھ کر سکیں، خاص طور پر اپنی کاپیاں بنا سکیں۔ سیلف ریپلیکیشن۔ جی، ان ننھے بلبلوں کے اندر پہلے خود کو نقل کرنے والے پالیمرز کیسے بنے؟ یہ اس کہانی کا اگلا اور شاید سب سے بڑا باب ہے، جس کا جواب سائنس آج بھی پوری شدت سے تلاش کر رہی ہے۔ بائیو پلس کے ساتھ جڑے رہیں۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ زندگی نے پیچیدگی کیسے حاصل کی اور پالیمرز نے کیا کردار ادا کیا۔ بائیو پلس، علم کی نئی لہریں۔ آج ہم کائنات کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک سے پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بے جان کیمیکلز میں زندگی کی چنگاری آخر آئی کہاں سے۔ جی، ہمارے پاس ڈیوڈ ڈیمر کی کتاب فرسٹ لائف کے چند ابواب ہیں، اور آج ہم ایک جاسوس کی طرح اس معمے کی تہہ تک پہنچیں گے۔ یہ ایک بہترین طریقہ ایسے دیکھنے کا، کیونکہ زندگی کی ابتدا واقعی ایک اسرار کی طرح ہے۔ آج کی ہماری تحقیق 3 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ پہلے ہم جائے وقوع کا معائنہ کریں گے، یعنی ایک زندہ نظام آخر دکھتا کیسا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہم ان اوزاروں اور تعمیراتی مواد کی چھان بین کریں گے جو استعمال ہوئے ہوں گے، اور آخر میں ہم اس چنگاری کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جس نے اس سب کو حرکت میں لایا۔ زبردست۔ تو پھر شروع کرتے ہیں جائے وقوع کے معائنے سے۔ باب 9 ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی صرف زندہ مادہ نہیں، بلکہ ایک انتہائی منظم نظام ہے۔ آخر زندگی صرف کیمیکلز کے ایک ڈھیر سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ یہی تو کلیدی سوال ہے۔ فرانسو جیکوب اور جیک مونارڈ نے اس پر روشنی ڈالی جب انہوں نے دریافت کیا کہ جینز کو ماحول کے مطابق آن یا آف کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس سے یہ پتہ چلا کہ زندگی کوئی ساکت چیز نہیں، بلکہ ایک متحرک، خود کو منظم کرنے والا نظام ہے جو اپنے ماحول کو مسلسل جواب دیتا ہے۔ مطلب یہ صرف کیمیکلز کا ایک تھیلا نہیں ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ ایک انتہائی پیچیدہ اور مربوط مشینری ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ ایک مشینری ہے تو اس کے اہم پرزے کیا ہیں؟ کتاب میں 4 بنیادی نظاموں کا ذکر ہے۔ جی، پہلا ہے میٹابولزم، یعنی توانائی بنانے اور استعمال کرنے والے کیمیائی رد عمل جنہیں انزائمز چلاتے ہیں۔ دوسرا ہے توانائی کی پیداوار کا نظام خود۔ تیسرا ہے پروٹین بنانے کی فیکٹری، اور چوتھا ہے جینیاتی معلومات کو نقل کرنے کا نظام، یعنی ریپلیکیشن۔ یہ 4 ستون ہیں جن پر زندگی کی عمارت کھڑی ہے۔ کتاب میں اس کی مثال کے طور پر گلائکولیسس کا ذکر ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں ہم نے اسکول میں پڑھا تو ہے، لیکن شاید اس کی خوبصورتی کو کبھی نہیں سمجھا۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ گلائکولیسس ایک بہترین مثال ہے۔ یہ 10 مراحل پر مشتمل ایک راستہ ہے جس میں گلوکوز کو توڑ کر توانائی حاصل کی جاتی ہے، لیکن اس کی اصل خوبصورتی اس کے کنٹرول سسٹم میں ہے۔ کنٹرول سسٹم؟ جی، یہ بالکل آپ کے گھر کے تھرموسٹیٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ تھرموسٹیٹ؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب آپ کے گھر میں درجہ حرارت مطلوبہ سطح پر پہنچ جاتا ہے تو تھرموسٹیٹ ہیٹر کو خود بخود بند کر دیتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح جب سیل میں کافی توانائی یا کوئی خاص مالیکیول بن جاتا ہے تو وہی مالیکیول واپس جا کر اس عمل کو شروع کرنے والے انزائم کو عارضی طور پر روک دیتا ہے۔ جی بالکل روک دیتا ہے۔ اسے فیڈ بیک انہبیشن کہتے ہیں۔ یہ نظام خود کو منظم کرتا ہے تاکہ توانائی ضائع نہ ہو اور ہر چیز توازن میں رہے۔ یعنی یہ صرف ایک پروڈکشن لائن نہیں ہے، بلکہ ایک سمارٹ پروڈکشن لائن ہے جو جانتی ہے کہ کب چلنا ہے اور کب رکنا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے بائیو کمپلیکسٹی یعنی حیاتیاتی پیچیدگی کا تصور سامنے آتا ہے۔ اچھا، اسے یوں سمجھیں کہ گاڑی کے تمام پرزے، انجن، پہیے، سیٹیں ایک جگہ ڈھیر کر دینا صرف ساخت ہے۔ صرف پرزوں کا ڈھیر۔ لیکن جب انجن چلتا ہے، پہیے گھومتے ہیں اور گاڑی اپنی منزل کی طرف جاتی ہے تو یہ متحرک افعال ہیں۔ بائیو کمپلیکسٹی ان دونوں کا مجموعہ ہے، منظم ساخت اور ذہین متحرک کام۔ تو یہ پیچیدگی انفرادی پرزوں میں نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ ان کے آپس میں جڑنے اور تعامل کرنے کے طریقے سے پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے،
تو ہم نے جائے وقوع دیکھ لیا ہے. یہ ایک خودکار، منظم اور متحرک نظام ہے. اب آتے ہیں ان اوزاروں اور تعمیراتی مواد کی طرف جو اس نظام کو بناتے ہیں. جی. باب 10 کا آغاز ایک دلچسپ حوالے سے ہوتا ہے کہ مستقبل پلاسٹک میں ہے. کتاب کہتی ہے کہ یہی بات زندگی کے لیے بھی سچ ہے کیونکہ دونوں پالیمرز سے بنے ہیں. یہ ایک بہت گہری بات ہے. پالیمر زندگی کے لیے وہی ہیں جو زبان کے لیے حروف ہیں. یہ چھوٹی اکائیوں جنہیں مونومرز کہتے ہیں کہ لمبی زنجیریں ہیں. جیسے امینو ایسڈز اور نیوکلیوٹائڈز. بالکل. امینو ایسڈز مل کر پروٹین بناتے ہیں اور نیوکلیوٹائڈز مل کر ڈی این اے اور آر این اے بناتے ہیں. ان کی اہمیت ان کی ترتیب میں چھپی ہوئی ہے. کتاب میں لیگو بلاکس کی مثال دی گئی ہے. جی، اور یہ بہترین مثال ہے. اگر آپ کے پاس بہت سارے لیگو بلاکس ہوں اور آپ انہیں یوں ہی بے ترتیبی سے جوڑ دیں تو شاید کچھ نہیں بنے گا. صحیح. لیکن اگر آپ ایک خاص ترتیب سے انہیں جوڑیں تو آپ ایک گھر، ایک گاڑی یا ایک پورا شہر بنا سکتے ہیں. اسی طرح امینو ایسڈز یا نیوکلیوٹائڈز کی ترتیب ہی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس پالیمر کا کام کیا ہوگا. کیا وہ ایک انزائم بنے گا یا جینیاتی کوڈ کا حصہ بنے گا. بالکل. ترتیب ہی سب کچھ ہے. لیکن یہیں پر سب سے بڑا معمہ کھڑا ہے. کتاب میں علم کے 5 بڑے خلا کا ذکر کیا گیا ہے. پہلے پالیمرز بنے کیسے؟ پہلے کیٹلسٹس کہاں سے آئے؟ پہلا خود کو نقل کرنے والا پالیمر کون سا تھا؟ جینیاتی کوڈ کیسے وجود میں آیا؟ اور پروٹین بنانے والی مشینیں یعنی رائبوزومز کیسے بنے؟ یہ تو بہت بڑے سوالات ہیں. یہ زندگی کی ابتدا کے سب سے بڑے سوالات ہیں اور ان کا تعلق پالیمرز کے بننے اور ٹوٹنے کے بنیادی عمل سے ہے. مونومرز کا جوڑنے کا عمل کانڈنسیشن ری ایکشن کہلاتا ہے. اچھا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ موتیوں کو دھاگے میں پرو کر ایک ہار بنا رہے ہیں اور ہر موتی جوڑتے وقت پانی کا ایک ننھا مالیکیول نکلتا ہے. اور اس ہار کو توڑنے کا عمل پھر ہائیڈرولسس کہلاتا ہے. جی، جہاں آپ ہر موتی کو الگ کرنے کے لیے پانی کا ایک مالیکیول استعمال کرتے ہیں. زندگی ان دونوں اعمال میں ایک نازک توازن قائم رکھتی ہے. آئیے پروٹینز میں بات کرتے ہیں. جب امینو ایسڈز کی یہ زنجیر بن جاتی ہے تو وہ سیدھی نہیں رہتی. وہ ایک خاص شکل اختیار کر لیتی ہے جسے فولڈنگ کہتے ہیں. یہ فولڈنگ اتنی اہم کیوں ہے؟ فولڈنگ کے بغیر ایک پروٹین بیکار ہے. امینو ایسڈز کی ترتیب یہ طے کرتی ہے کہ وہ زنجیر کس طرح موڑ کر ایک محسوس 3 جہتی شکل بنائے گی. اور یہ شکل کیوں اہم ہے؟ یہ شکل انتہائی اہم ہے کیونکہ اسی سے ایکٹیو سائٹس بنتی ہیں. یہ انزائم پر وہ خاص جگہیں ہیں جہاں کیمیائی رد عمل ہوتا ہے. یعنی اگر پروٹین صرف ایک سیدھی لڑی کی طرح ہو تو وہ بیکار ہے. اسے ایک خاص شکل میں موڑنا پڑتا ہے، بالکل جیسے ایک چابی کو تالے میں فٹ ہونے کے لیے ایک خاص ڈیزائن کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے بالکل صحیح سمجھا. وہ مخصوص شکل ہی اس کی چابی ہے جو اسے اپنا کام کرنے کی اجازت دیتی ہے. واہ. ایک سیدھی زنجیر کسی تالے میں فٹ نہیں ہو سکتی. اب آتے ہیں دوسرے اہم پالیمر یعنی نیوکلک ایسڈز پر. ڈی این اے کی ساخت نے ہمیں بتایا کہ معلومات کیسے ذخیرہ ہوتی ہیں. لیکن سوال یہ تھا کہ زندگی سے پہلے کے ماحول میں یہ نیوکلیوٹائڈز کیسے بنے اور پھر آپس میں جڑے؟ ایک منٹ، کیا اس کا جواب مٹی میں چھپا ہو سکتا ہے؟ کتاب میں مونٹے مورینائٹ جیسی معدنی سطحوں کا ذکر ہے. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مٹی جیسی عام چیز نے زندگی کے آغاز میں مدد کی ہوگی؟ یہ واقعی ایک دلچسپ نظریہ ہے. یہ سننے میں بہت عجیب لگتا ہے لیکن دلچسپ بھی ہے. خیال یہ ہے کہ مٹی کی کچھ قسموں کی سطح پر منفی چارج ہوتا ہے جو مضبوط چارج والے مالیکیولز کو اپنی طرف کھینچتا ہے. یہ سطح ایک سانچے یا ٹیمپلیٹ کا کام کر سکتی ہے. اچھا. جو نیوکلیوٹائڈز کو ایک لائن میں ترتیب دے کر ان کے آپس میں جڑنے کے امکانات کو بڑھا سکتی ہے. یہ بے ترتیب سوپ میں مالیکیولز کو منظم کرنے کا ایک قدرتی طریقہ ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، تو ہمارے جاسوسی مشن میں اب تک ہم نے جائے وقوع یعنی پیچیدہ نظام کو دیکھ لیا اور تعمیراتی مواد یعنی پالیمرز کی بھی چھان بین کر لی. لیکن یہ مواد تو خود بخود تو اتنی جلدی نہیں جوڑ سکتا. نہیں، بالکل نہیں. انہیں جوڑنے کے لیے کسی سپر گلو یا کسی انجن کی ضرورت تو ہوگی. بالکل. اور یہ ہمیں ہماری کہانی کے تیسرے اور سب سے اہم حصے کی طرف لے جاتا ہے. وہ چنگاری جس نے سب کچھ شروع کیا. یہ چنگاری ہیں کیٹلسٹس. کیٹلسٹس؟ جی، کیٹلسٹس وہ مادے ہیں جو خود استعمال ہوئے بغیر کیمیائی رد عمل کو تیز کرتے ہیں. وہ ایسا کرتے کیسے ہیں؟ دیکھیں، ہر کیمیائی رد عمل کو شروع کرنے کے لیے تھوڑی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے
जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। हम्म। आप इसे एक पहाड़ी पर गेंद धकेलने जैसा समझ सकते हैं। गेंद को दूसरी तरफ ले जाने के लिए आपको उसे पहाड़ी की चोटी तक पहुंचाना होगा। कैटलिस्ट उस पहाड़ी की ऊंचाई को कम कर देता है, अच्छा। जिससे गेंद को दूसरी तरफ ले जाना बहुत आसान और तेज हो जाता है। बिल्कुल, जिंदगी की केमिस्ट्री इन कैटलिस्ट के बगैर नामुमकिन हद तक सुस्त होगी। तो इब्तिदाई जमीन पर ये कैटलिस्ट कहाँ से आए? क्या वहाँ कोई कुदरती पहाड़ी कम करने वाले मौजूद थे? बहुत मुमकिन है कि लोहा, निकल और जिंक जैसी धातुओं के आयन्स ने यह किरदार अदा किया हो। आज भी हमारे बहुत से एंजाइम्स को काम करने के लिए इन धाती आयन्स की जरूरत होती है, जो शायद इस कदीम दौर की निशानी है। जी। मिसाल के तौर पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज नामी एंजाइम, जिसमें जिंक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में हल करने के अमल को 1 करोड़ गुना तेज कर देता है। 1 करोड़ गुना, ये नाकाबिले यकीन है। लेकिन इस बाब का सबसे बड़ा, सबसे धमाका खेज ख्याल RNA वर्ल्ड मफरूज़ा है। जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वाकई एक गेम चेंजर है। ये बिलाशुबा जिंदगी की इब्तिदा की तहकीक में सबसे बड़ी दरियाफ्तों में से एक है। 1980 की दहाई तक साइंसदान एक बड़ी पहेली में फंसे हुए थे। पहले क्या आया, DNA या प्रोटीन? मुर्गी और अंडे वाला मसला। बिल्कुल वही। DNA मालूमात रखता है लेकिन खुद कुछ नहीं कर सकता। प्रोटीन्स यानी एंजाइम्स सारा काम करते हैं, लेकिन उनमें मालूमात ज़ख़ीरा करने की सलाहियत नहीं। और फिर राइबोजाइम्स की दरियाफ्त हुई। जी, 1983 में सिडनी ऑल्टमैन और थॉमस चेक ने दरियाफ्त किया कि RNA के कुछ मॉलिक्यूल्स प्रोटीन एंजाइम्स की तरह कीमियाई रद्द-ए-अमल को कैटलाइज कर सकते हैं। उन्हें राइबोजाइम्स का नाम दिया गया। वाह! जब ये दरियाफ्त हुई तो साइंसी दुनिया में एक भूचाल आ गया था। सालों से जो मसला लायनहेल लग रहा था, उसका एक खूबसूरत और सादा हल सामने आ गया था। तो ये तो जिंदगी की इब्तिदा की सबसे बड़ी मुर्गी और अंडे वाली पहेली का हल हो सकता है। यानी एक ही मॉलिक्यूल में मालूमात भी और काम करने की सलाहियत भी। बिल्कुल। RNA DNA की तरह जेनेटिक मालूमात भी ज़ख़ीरा कर सकता है और प्रोटीन्स की तरह काम भी कर सकता है। इस दरियाफ्त ने RNA वर्ल्ड मफरूज़े को जन्म दिया कि जिंदगी का आगाज एक ऐसी दुनिया से हुआ जहां सब कुछ RNA पर मबनी था। जी, RNA ही जेनेटिक मवाद था और RNA ही कैटलिस्ट। तो ये एक ही वक्त में शेफ भी था और तरकीब की किताब भी। क्या खूबसूरत मिसाल है। बिल्कुल यही बात है। RNA वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया थी जहां DNA की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि RNA मालूमात रखता था, और प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि RNA काम करता था। एक मुकम्मल खुदकफील निज़ाम। जी, बाद में इर्तिका के दौरान DNA ने मालूमात ज़ख़ीरा करने का काम संभाल लिया क्योंकि वो ज़्यादा मुस्तहकम है, और प्रोटीन्स ने कैटालिसिस का काम संभाल लिया क्योंकि वो ज़्यादा कारआमद हैं। RNA आज इन दोनों के दरमियान एक पुल का काम करता है। तो अगर हम अपनी जासूसी की कहानी को समेटें, हमने एक पेचीदा खुदकार निज़ाम देखा जो पॉलीमर से बना है, और इस सब को हरकत में लाने वाली चिंगारी कैटलिस्ट्स थे, खासतौर पर RNA। बिल्कुल यही तस्वीर बनती है। राइबोजाइम्स की दरियाफ्त ने हमें बताया कि RNA ने बैवक्त रिएक्शन को तेज करने और जीनियाती मालूमात को ज़ख़ीरा करने दोनों में कलीदी किरदार अदा किया। इससे पता चलता है कि ज़िंदगी का आगाज़ शायद RNA वर्ल्ड के तौर पर हुआ, जो बाद में आज के ज़्यादा मुस्तहकम और पेचीदा DNA और प्रोटीन पर मबनी निज़ाम में तब्दील हो गया। बिल्कुल। तो आज की गुफ्तगू के अहम नुकात का खुलासा करते हैं। पहला, जिंदगी महज मॉलिक्यूल्स का एक बेतरतीब ढेर नहीं, बल्कि एक नाकाबिले यकीन हद तक पेचीदा, मुनज़्ज़म और खुद को रेगुलेट करने वाला निज़ाम है। दूसरा, पॉलीमर्स इस निज़ाम के लिए ज़रूरी तामीराती ब्लॉक्स हैं और मालूमाती टेप हैं, जिनकी तरतीब ही उनके काम का तयन करती है, बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स या हुरूफ की तरह। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, कैटलिस्ट्स ने जिंदगी को तेज़ रफ्तार लेन में डाला। खासतौर पर राइबोजाइम्स की दरियाफ्त ने RNA वर्ल्ड का एक ताकतवर नज़रिया पेश किया जिसने जिंदगी की इब्तिदा की मुर्गी और अंडे वाली सबसे बड़ी पहेली को हल कर दिया। बिल्कुल। और ये हमें एक ख़त्मी, बहुत ही दिलचस्प सोच की तरफ ले जाता है। अगर RNA जिंदगी की इब्तिदा में मरकज़ी हैसियत रखता था, तो क्या ये मुमकिन है कि कायनात में कहीं और भी जिंदगी की शक्लें RNA पर मबनी हों? क्या DNA और प्रोटीन का निज़ाम नागुज़ीर था, या ये ज़मीन पर होने वाले इर्तिका का महज एक ख़ास नतीजा है?
یہ سوال ہمیں کائنات میں زندگی کے امکانات کے بارے میں بالکل نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک بہترین سوال جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ بائیو پلس کے آخری حصے میں ہم ریپلیکیشن، ایولیوشن اور سنتھیٹک لائف یعنی مصنوعی زندگی کے امکانات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ آپ سن رہے ہیں بائیو پلس، سائنس کا مستند پلیٹ فارم۔ اس سیریز کے آخری حصے میں خوش آمدید۔ ہمارا سفر کائنات کی ابتدا سے شروع ہوا۔ ہم نے ستاروں کی بھٹیوں میں جھانکا اور دیکھا کہ کیسے یہ عناصر ابتدائی زمین پر زندگی کے بنیادی کیمیکلز میں ڈھل گئے۔ آج ہم اس کہانی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ ہمارے سامنے 4 بڑے سوال ہیں۔ پہلا، زندگی نے اپنی کاپی بنانا کیسے شروع کیا؟ دوسرا، ان کاپیوں میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں نے ارتقاء کو کیسے جنم دیا؟ تیسرا، ہم لیب میں کروڑوں سال پرانی زمین کا ماحول کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور آخری اور سب سے دلچسپ سوال، کیا ہم خود زندگی تخلیق کرنے کے قریب ہیں؟ بالکل، آج کی گفتگو اصل میں اس پوری سیریز کا نچوڑ ہے۔ ہم کیمسٹری اور بائیولوجی کے درمیان کی وہ لکیر پار کریں گے جہاں بے جان مادہ جاندار بن جاتا ہے۔ تو آئیے پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی خاصیت ہے اپنی کاپی بنانا۔ مولیکولر سطح پر یہ ہوتا کیسے ہے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کے لیے ایک ٹیمپلیٹ اور ایک پرائمر کی ضرورت ہے۔ جی، اور یہیں پر واٹسن اور کرک کی دریافت یعنی ڈی این اے کا ڈبل ہیلکس سٹرکچر سامنے آتا ہے۔ اس کی خوبصورتی صرف اس کی شکل میں نہیں ہے بلکہ اس کے کام میں ہے۔ اچھا، تصور کریں کہ یہ ایک زپ کی طرح ہے جو بیچ سے کھل جاتی ہے۔ اوکے۔ اور اب یہ دونوں الگ ہوئی لڑیاں ایک سانچے یعنی ٹیمپلیٹ کا کام کرتی ہیں جس پر بالکل ویسی ہی ایک نئی لڑی بن جاتی ہے۔ واہ، مطلب 1 سے 2 بن جاتے ہیں؟ بالکل، اسی طرح جینیاتی معلومات نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں۔ لیکن کیا یہ عمل خود بخود ہوتا ہے یا اس کے لیے کوئی خاص مشینری بھی چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ نہیں، یہ خود بخود نہیں ہوتا۔ اس کام کے لیے سیل کے اندر ایک پوری فیکٹری ہے اور اس کا ہیرو ہے ایک انزائم جسے ڈی این اے پولیمریز کہتے ہیں۔ ڈی این اے پولیمریز؟ جی، خاص طور پر ڈی این اے پولیمریز 3۔ یہ ایک انتہائی تیز رفتار مولیکولر کاپی مشین ہے۔ یہ ڈی این اے کے سانچے پر دوڑتی ہے اور 1 سیکنڈ میں سینکڑوں نئے حرف جوڑتی جاتی ہے۔ 1 منٹ، صرف 4 حروف ATCG اور انہی سے ایک بیکٹیریا سے لے کر انسان تک ہر چیز کا بلو پرنٹ بنتا ہے؟ یہ تو کمال ہے۔ بالکل، یہی بات تو اسے شاندار بناتی ہے۔ صرف 4 حروف کی ترتیب بدلنے سے وہ تمام تنوع پیدا ہوتا ہے جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو اسی اصول کی نقل کر کے ہم نے PCR ٹیکنالوجی بنائی ہے جو آج کل ہر جگہ استعمال ہوتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ کیری میولس کی ایجاد PCR بنیادی طور پر سیل کے اندر ہونے والے عمل کی ہی لیب میں کی گئی نقل ہے۔ یعنی ہم ڈی این اے کو گرم کر کے الگ کرتے ہیں؟ جی، اور پھر اسے ٹھنڈا کر کے پولیمریز انزائم کے ذریعے اس کی کاپیاں بنواتے ہیں، اور اس عمل کو بار بار دہرا کر ہم ڈی این اے کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی بھی اربوں کاپیاں چند گھنٹوں میں بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، کیا زندگی کی شروعات بھی اتنے پیچیدہ مولیکیول یعنی ڈی این اے سے ہوئی تھی یا اس سے پہلے کوئی اور تھا؟ میں نے RNA ورلڈ نظریے کے بارے میں پڑھا ہے۔ جی، یہ ایک بہت ہی دلچسپ خیال ہے۔ RNA ورلڈ کا نظریہ کہتا ہے کہ شاید شروع میں ایک جیک آف آل ٹریڈز مولیکیول تھا جو سب کام خود ہی کر لیتا تھا۔ مطلب RNA جو ڈی این اے کا قریبی رشتہ دار ہے، یہ دونوں کام کر سکتا ہے۔ یہ ڈی این اے کی طرح جینیٹک معلومات بھی رکھ سکتا ہے اور پروٹینز کی طرح کیمیائی تعاملات کو تیز بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ معلومات بھی رکھتا تھا اور کام بھی کرتا تھا؟ بالکل، ایسے RNA کو رائبوزائم کہتے ہیں۔ پھر ارتقاء کے دوران کام تقسیم ہو گیا۔ ڈی این اے معلومات رکھنے کے لیے زیادہ بہتر تھا تو یہ کام اسے مل گیا۔ اور پروٹینز کیمیائی تعاملات میں زیادہ ماہر تھے تو کیٹالسٹ کا کام ان کے حوالے ہو گیا۔ بالکل، اور RNA آج بھی ان دونوں کے درمیان ایک اہم پیغام رساں کا کردار ادا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب کاپی بننے کا عمل شروع ہو گیا تو ظاہر ہے اس میں کبھی کبھار غلطیاں بھی ہوتی ہوں گی، اور شاید یہیں سے ہماری کہانی کا دوسرا باب یعنی ارتقاء شروع ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہی ارتقاء کی بنیاد ہے۔ کاپی بننے کا عمل جتنا بھی پرفیکٹ ہو،
कभी न कभी कोई गलती हो ही जाती है। जिससे हम म्यूटेशन कहते हैं। जी, और कभी कभार कोई गलती फायदेमंद साबित होती है। वो जानदार को अपने माहौल में जिंदा रहने का थोड़ा सा फायदा दे देती है और फिर कुदरती इंतखाब उस फायदे को चुन लेता है। इसी से वो शजरे हयात यानी ट्री ऑफ लाइफ का तस्वुर सामने आता है। लेकिन क्या ये वाकई एक दरख्त जैसा है जिसकी एक ही जड़ हो? ये एक बेहतरीन सवाल है। पहले हम जिंदगी को 5 बड़े ग्रोहों में तकसीम करते थे। फिर लिन मार्गुलिस ने एंडोसिम्बायोसिस का नजरिया पेश किया। अच्छा, ये वही नजरिया है ना कि हमारे खुलियों के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कभी आजाद बैक्टीरिया हुआ करते थे? बिल्कुल, कि बड़े खुलिये छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलकर यानी टीम वर्क के जरिए मजीद पेचीदा हो गए। और फिर जेनियात ने तो उस तस्वीर को बिल्कुल ही बदल दिया। जी, कार्ल वूज ने डीएनए का तज्जिया करके बताया कि जिंदगी की बुनियादी तकसीम 3 बड़े डोमेन्स में है: आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। और इन तीनों की जड़ एक मुश्तरका जद्दे अमजद में मिलती है जिसे लूका कहते हैं। जी, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। लेकिन क्या ये जरूरी है कि वो लूका अकेला ही हो सकता है ना कि जिंदगी की कई कोशिशें हुई हों और लूका बस वो खुशकिस्मत किस्म थी जो बच गई। ये एक बहुत गहरी बात है और साइंसदान भी यही मानते हैं कि लूका शायद एक पूरी कम्युनिटी का हिस्सा था और यहीं पर शजरे हयात का तसव्वुर मजीद पेचीदा हो जाता है। कैसे? एक अमल है जिसे उफ़क़ी जीन की मुंतकली कहते हैं। इसका मतलब यह है कि बैक्टीरिया सिर्फ अपने बच्चों को जीन्स नहीं देते बल्कि अपने पड़ोसियों से भी जीन्स का तबादला कर लेते हैं। अच्छा, तो ये दरख्त से ज्यादा एक जाल की तरह है जिसकी शाखें आपस में जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, वो वालिदैन से विरासत का इंतजार नहीं करते बल्कि अपने पड़ोसियों से जेनियाती चीट कोड्स ले लेते हैं। इससे इर्तिका बहुत तेज हो जाता है। क्या हमारे पास इसका कोई लैबोरेटरी सबूत भी है? क्या हम इर्तिका को होता हुआ देख सकते हैं? जी हाँ, बार्टेल और सूस्टा के तजुर्बात कमाल के थे। उन्होंने लैब में इर्तिका का एक अमली मुजाहरा करके दिखाया। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बेतरतीब आरएनए मॉलिक्यूल्स के एक बहुत बड़े तालाब से शुरुआत की और उन पर एक खास काम करने के लिए दबाव डाला। जो मॉलिक्यूल्स ये काम बेहतर कर पाए, सिर्फ उन्हीं की नुकूल बनाई गई। तो कुदरती इंतखाब की तरह। बिल्कुल, और कुछ ही नस्लों के बाद वो आरएनए मॉलिक्यूल्स उस काम में माहिर हो गए जो पहले उनके लिए नामुमकिन था। ये लैब में इर्तिका का जीता जागता सबूत था। ठीक है, तो हमारे पास रेप्लिकेशन है और इर्तिका भी है, लेकिन ये सब कुछ हुआ कहाँ? हम इन नजरियात को परख कैसे सकते हैं? यहीं पर प्रीबायोटिक सिम्युलेशंस यानी इब्तिदाई ज़मीन के माहौल की निकाली का तस्वुर आता है, और ये सिर्फ एक फ्लास्क में केमिकल्स मिलाने से कहीं ज़्यादा पेचीदा काम है। तो एक अच्छे सिम्युलेटर में क्या होना चाहिए? उसमें गीले और खुश्क मौसम के चक्र होने चाहिए। जब पानी बुखारात बनता है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके जुड़ने का इम्कान बढ़ जाता है। और ज़राए में मोंटेमोरेनॉइट नामी मिट्टी का भी जिक्र है। इसकी क्या अहमियत है? इसे ऐसे समझें जैसे ये मिट्टी एक मॉलिक्यूलर पार्टी की मेज़बान थी। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को अपनी सतह पर इकट्ठा करती, उन्हें एक तरतीब में लाती ताकि वो आपस में मिलकर लंबी जंजीरें बना सकें। तो हम किस किस्म के माहौल की बात कर रहे हैं? गहरे समंदर या जमीन पर गर्म पानी के तालाब? ज्यादा शवाहिद अब इस तरफ इशारा करते हैं कि जिंदगी का आगाज मुमकिना तौर पर आतिश फशानी सरगर्मियों वाले कदरे तेजाबी मीठे पानी के तालाबों में हुआ था। यहाँ कॉफी पेचीदगी का उसूल अहम है। मतलब यह है कि शायद इब्तदाई तजुबात बहुत ज्यादा सादा थे। जिंदगी किसी साफ सुथरे अमल के बजाय एक पेचीदा गंदे कीमियाई सूप से उभरी होगी। ये सब समझना हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की तरफ ले जाता है। अगर हम ये सारे उसूल समझ गए हैं, तो क्या हम लैब में खुद जिंदगी बना सकते हैं? ये सिंथेटिक बायोलॉजी का मैदान है, और जब भी ये मौजू आता है, लोगों के जहन में फ्रैंकेनस्टाइन का ख्याल आता है। लेकिन यहाँ हम एक खुर्दबीनी खलिया बनाने की बात कर रहे हैं। तो हम कहाँ तक पहुँचे हैं इसमें? सच तो ये है कि अभी तक कोई हकीकी मुकम्मल तौर पर मसनूई जिंदगी नहीं बनाई जा सकी, लेकिन कामयाबियां जरूर मिली हैं। जैसे कि साइंसदानों ने राइबोसोम्स को लिपिड की झिल्लियों में बंद करके उनसे प्रोटीन बनवाने का अमल शुरू कराया है। ये एक प्रोटोसेल की तरह है। सबसे बड़ी रुकावट एक ऐसा निज़ाम बनाना है जो अपने तमाम हिस्सों की कॉपी खुद बना सके। तो कम से कम कितने जीन्स चाहिए एक सादा तरीन जानदार को? एक अंदाजे के मुताबिक
तकरीबन 250 जीन्स। ये एक ठोस अदद है जो इस चैलेंज की वुसअत को समझने में मदद देता है। और जाहिर है जब हम जिंदगी बनाने की बात करते हैं तो इसके साथ गहरे अखलाकी सवालात भी जुड़े होते हैं। लाजमन, जिंदगी की तख्लीक अपने साथ गहरी जिम्मेदारियां लाती हैं। हमें उन सवालात पर साइंसदानों, पॉलिसीज़ाज़ों और अवाम को मिलकर बात करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक साइंसी मसला नहीं है। तो इस पूरी सीरीज को समेटते हुए हमने देखा कि बिग बैंग से सादा अनासिर बने, सितारों ने उन्हें भारी अनासिर में पकाया और हमारी इब्तिदाई ज़मीन पर इन अनासिर ने पेचीदा मॉलिक्यूल्स बनाए। फिर किसी गर्म तालाब ने इन मॉलिक्यूल्स ने हिफाजती झिल्लियों के अंदर अपनी कॉपियां बनाना सीखा। ये रेप्लिकेशन था। उन कॉपियों में होने वाली छोटी छोटी गलतियों ने तनव्वुर पैदा किया, जिस पर कुदरती इंतखाब ने काम किया। ये एवोल्यूशन था। और यूं सादा कीमिया से पेचीदा हयातियात तक का ये सफ़र शुरू हुआ जो आज तक जारी है। जी, ये सफ़र जाहिर करता है कि ज़िंदगी शायद कोई अनहोना मौजज़ा नहीं, बल्कि कायनाती इर्तिका का एक कुदरती नतीजा है जो कीमिया और तबीयत के कवानीन के तहत वजूद में आया। एक ऐसा अमल जो शायद कायनात में जहां भी हालात साजगार हों शुरू हो सकता है। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सोच। मसनूई ज़िंदगी बनाने की ये कोशिश सिर्फ खालिक बनने का खेल नहीं, बल्कि ये हमारी अपनी समझ का हतमी इम्तिहान है। अगर हम बेजान अज्जा से एक जिंदा खुलिया बना सकते हैं, तो ये कायनात में कहीं और जिंदगी के इम्कानात के बारे में क्या बताता है? शायद ये बताता है कि जिंदगी कीमिया का एक नागुज़ीर नतीजा है, ना कि कोई नायाब मौजज़ा जो सिर्फ ज़मीन पर रोनुमा हुआ। अगर आपको ये साइंसी सफ़र पसंद आया तो बायोपल्स को सब्सक्राइब करें और इल्म की इस दुनिया का हिस्सा बनें।